السلام علیکم کیس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے ایک دیا جلاتے جائیں۔ ناول کی رائٹر ہیں فاطمہ عنبرین۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ شوق کلیوں کے گھونگھٹ سرکنے لگے ہیں، مست پھولوں کے دل بھی دھڑکنے لگے ہیں، یہ بہاروں کا دلکش سما گا رہا ہے۔ دانیال نے بے اختیار ہی مڑ کر دیکھا تھا۔ آواز میں بھرپور شوخی اور بے فکری تھی۔ بارش ابھی شروع نہیں ہوئی تھی مگر کالی کالی گھٹاؤں نے آسمان کو چھپا لیا تھا۔ جو بھی ہے موسم کی پوری طرح زیر اثر ہے اور بھرپور لطف لے رہا ہے۔ اس نے سوچتے ہوئے آواز کے تعاقب میں نگاہیں دوڑائیں۔ بالکل سامنے والے گھر کے خوبصورت سے لان میں ایک تناور درخت پہ بندھے جھولے پر کوئی لڑکی اونچی اونچی پینگیں لیتے ہوئے انتہائی مگن تھی۔ جھوم کر پروتوں پر گھٹا چھا رہی ہے، پیار کی عمر شاید قریب آ رہی ہے، میرا دل پیار کی یہ داستاں گا رہا ہے۔ سرخ پرنٹڈ سوٹ میں وہ اسی سبز زار کا حصہ لگ رہی تھی۔ کمر سے ذرا نیچے تک بال کھلے ہوئے تھے اور تیزی سے آگے پیچھے جھولتے ہوئے ایک جھٹکے سے آگے آ جاتے تھے، لیکن وہ موسم کے حسن اور گانے کے بولوں میں اس قدر مہو تھی کہ اسے اپنے بالوں کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ دانیال کو ایسا محسوس ہوا کہ دنیا کا کوئی غم کوئی پریشانی اسے چھو کر بھی نہ گزری ہو۔ ایسے خوبصورت منظر کو بھلا وہ کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ اس کی فوٹوگرافی کی رگ بری طرح پھڑکی تھی اور اس نے یہ منظر مختلف زاویوں سے اپنی طاقتور کیمرے کے لینس میں محفوظ کر لیا۔ دانی بیٹے، دانیال کہاں رہ گئے بھائی؟ جلدی سے آ جاؤ ورنہ پکوڑے ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ خالہ جان کی آواز پر وہ نیچے آ گیا۔ خلجان، اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ دانی، 1000 بار کہا ہے کہ یہ خلجان مت کہا کرو مجھے۔ وہ بگڑ کر بولی۔ او ہو مائی سویٹ خالہ جان، ناراض مت ہوا کریں، وہ تو جلدی میں ایسا ہو جاتا ہے نا۔ اچھا میں یہ پوچھ رہا تھا کہ ربی اور صفی آ گئے؟ وہ نہایت سلجھو انداز میں بولا تھا۔ ہاں آ گئے ہیں، اوپر ہیں، ندا کو بھیجا ہے میں نے بلانے کے لیے، وہ باہر نکلتے ہوئے بولی اور وہ کچھ دیر پہلے وقوع پذیر ہونے والے واقعے کے بارے میں سوچنے لگا۔ کون تھی وہ؟ کیا کسی ماورائی دنیا سے آئی ہے؟ یوں لگتا تھا کہ اس نے زندگی سے اپنے حصے کی ساری خوشیاں وصول کر لی ہیں۔ اس سے پہلے تو وہ نظر نہیں آئی، شاید سامنے والے گھر میں نئے لوگ آ گئے ہیں۔ ویسے کچھ بھی ہو، میں ایک غیر اخلاقی حرکت کا مرتکب ہو چکا ہوں، اس کی ضمیر نے شرمندہ کرنا چاہا۔ ارے میرا یار آیا ہے، لیکن پارٹنر اپنے آنے کی اطلاع تو دی ہوتی۔ صفی نے لاؤنج میں داخل ہوتے ہی نعرہ مارا اور پھر اس کو کھینچ کر گلے لگا لیا۔ ہاں دانی بھائی، آپ بتا دیتے تو ہم لوگ آپ کو لینے کے لیے ایئرپورٹ آ جاتے اور آج چھٹی کرنے کا چانس بھی بن جاتا۔ ربی بھی مسکرا کر اس کے گلے لگا۔ گھر میں سب کیسے ہیں اور خالہ امی اور خالو جان تمہارے ساتھ کیوں نہیں آئے؟ صفی نے اس کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ سب بالکل فرسٹ کلاس ہیں اور بابا تو بزنس میں بہت زیادہ مصروف ہیں آج کل، اسی لیے میں یہاں آ گیا ہوں، کیونکہ آج کل میں پورے کا پورا ماما کی ڈانٹ پھٹکار کی زد میں ہوں اور کوئی بچانے والا بھی نہیں ہے۔ وہ مزے سے بول رہا تھا۔ بابا کے بعد تم ہی بچتے اور ویسے بھی شہر میں فوٹوگرافی کرنے کا لطف آ جاتا ہے۔ دانیال اپنے بابا کے بغیر بہت بے چین اور اداس ہو جاتا تھا اور آج کل ان کی مصروفیات اتنی بڑھ گئی تھی کہ وہ کسی ایک شہر میں بہت کم وقت ٹکتے تھے۔ بابا اس طرح تو آپ اپنی صحت بھی تباہ کر لیں گے اور مجھے خود سے دور بھی کر دیں گے، پلیز اپنی مصروفیت کم کریں۔ وہ اکثر ان سے لڑ پڑتا۔ صحت؟ جانے کیوں بابا عجیب سے انداز میں مسکرانے لگتے تھے۔ کچھ دنوں سے وہ دانیال کو بہت تھکے تھکے لگتے۔ تو بیٹا ٹھیک ہی تو کہتی ہے تمہاری ماں۔ خالہ جان باپ اڑاتے پکوڑوں کی دوسری پلیٹ لے کر اندر داخل ہوئی تھیں۔ آخر کب تک یوں ہی پھرتے رہو گے؟ ماشاءاللہ پڑھائی ختم ہوئے بھی سال گزر چکا ہے اور تم میں کوئی سنجیدگی نہ آئی اپنی زندگی کے بارے میں۔ سارا دن کیمرہ گلے میں لٹکائے پھرتے رہتے ہو یا اپنے بابا کا دماغ چاٹتے ہو۔ وہ نہ ملے تو صفی کے پاس آ جاؤ گے، یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے چندہ۔ خالہ جان کا اسٹائل بھی ماما ہی کی طرح ہے۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور سر جھکا کر بہت لگن سے پکوڑے کھانے لگا۔ اس حرکت پر صفی ایک زوردار قہقہ مار کر ہنس پڑا۔ چھوڑیں امی، آپ بھی کس چکر میں لگی ہیں؟ کوئی فائدہ نہیں ہے اسے کچھ کہنے کا، ایک لمحے میں ہی فیصلہ کرتا ہے یہ، خود دماغ میں بات آئے گی تو اتنا سیریس ہو کر بزنس سنبھالے گا کہ سب حیران رہ جائیں گے۔ صفی اس کی عادت سے بخوبی واقف تھا کہ وہ صرف لمحوں میں فیصلہ کرنے کا عادی ہے، بغیر سوچے سمجھے، اور اس وقت کوئی اسے اس کے ارادے سے باز نہیں رکھ سکتا تھا۔ دانیال حسن کے اس قدر بے فکر اور بااعتماد ہونے کی اصل وجہ وہ محبت اور پیار تھا جو اسے اپنے گھر میں ملا۔ اس کے بابا اور تایا جان صرف دو بھائی تھے اور ہمیشہ مل جل کر رہے، بہت پیار و محبت اور خلوص کے ساتھ۔ دونوں کی شکلوں میں بھی غیر معمولی مشابہت تھی اور بہت عجیب بات یہ تھی کہ دونوں کی آنکھیں نیلی تھیں، بہت گہری سمندر جیسی آنکھیں۔ دانیال اکثر اپنے بابا سے شکایت کرتا تھا کہ آخر اس کی آنکھیں نیلی کیوں نہیں ہیں، اور ماما فوراً کہتی تھیں تمہاری آنکھیں بہت خوبصورت ہیں اور ان کا سیاہ چمکدار رنگ بہت منفرد ہے، تو وہ فرضی کالر جھاڑنے لگتا۔ دانیال رضا حسن کا بیٹا تھا مگر علی حسن نے بچپن سے ہی
اسے اتنا پیار دیا کہ وہ انہیں ہی بابا کہنے لگا اور ان کے بے حد قریب ہو گیا۔ دانیال حسن کے ایک بڑے بھائی اور دو بہنیں بھی تھیں۔ فرحات جو سب سے بڑے تھے وہ شادی کر کے نیو یارک میں سیٹل تھے، عید یا بقر عید پر چکر لگا لیتے تھے۔ ان کے بعد ایک بہن تھی فریہ جو شادی شدہ اور دو پیارے پیارے بچوں کی اماں تھیں۔ ان کے شوہر کا اکثر ہی جاب کے سلسلے میں مختلف شہروں میں ٹرانسفر ہوتا رہتا تھا، اس لیے وہ بھی شہر شہر گھومتی رہتی تھی۔ ان کے بعد دانیال تھا، فطرتاً کم گو مگر بے دھڑک فیصلہ کرنے اور سنانے والا۔ وہ بہت محتاط رویوں کا مالک تھا، شاید اسی لیے اپنے بابا اور صفی کے سوا اس کا کوئی قریبی دوست نہ تھا۔ آج کل وہ MBA کر کے فارغ تھا، مگر اماں کی ہزارہ نصیحتوں کے باوجود اپنے بابا کے بزنس میں ہاتھ بٹانے کے بارے میں سنجیدہ نہیں ہوا تھا۔ اس کے صرف دو مشاغل تھے، اپنے بابا کے ساتھ بحث و مباحثہ کرنا یا خوبصورت مناظر کو اپنے کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کر لینا۔ اس کے بعد ایک بہن نادیہ تھی جو ندا کے ساتھ کی تھی اور سیکنڈ ایئر کی طالبہ تھی۔ تایا جان اور تائی جان اکثر انہی لوگوں کے پوشن میں آ جاتے تھے اور پھر خوب محفل جمتی تھی۔ اچانک ہی دانیال کو اپنی خالہ جان کی یاد ستائی جو اسلام آباد میں رہتی تھی۔ ان کی 3 اولادیں تھیں، صفی، ربی اور ندا۔ صفی میڈیکل کی تعلیم سے فارغ ہو کر ایک ہاسپٹل میں جاب کر رہا تھا، ربی نے انجینئرنگ کی لائن اختیار کی تھی اور ندا سیکنڈ ایئر میں تھی۔ دانیال کو یہ اطلاع دیے بغیر ہی آ گیا تھا، اس لیے اسے گھر پر صرف خالہ جان ہی ملی تھی۔ تھوڑی دیر آرام کے بعد وہ باہر آیا تو موسم بہت خوشگوار ہو رہا تھا، اس لیے وہ ٹیرس پر چلا آیا جہاں پر اسے موسم کا دوہرا مزہ مل گیا تھا۔ دانیال نے پہلی فرصت میں اپنے کیمرے کی ریل دھلوائی اور انہیں لیے اپنے کمرے میں آ گیا۔ جلدی جلدی ساری تصویریں اپنے بستر پر الٹ دیں۔ شروع میں تو ساری قدرتی مناظر وغیرہ کی تھیں اور بعد میں قدرت کے حسین ترین شہکار کو دیکھ کر وہ خود بھی دنگ رہ گیا۔ اس لڑکی کی 6 تصویریں تھیں۔ ایک تصویر پر تو اس کی نگاہ جم کر رہ گئی، ایک طرف سے آگے آئے ہوئے سیاہ چمکیلے بال اس کے چہرے کو چھپانے کی کوشش کر رہے تھے اور وہ آنکھیں بند کر کے مسکرا رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا کہ کائنات کے ہر دکھ سے بیگانہ اور تقدیر کے ہر ستم سے انجان تھی وہ۔ ایک تصویر میں صرف اس کا چہرہ فوکس تھا اور وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ مکمل طور پر مشرقی حسن رکھنے کے باوجود اس کی آنکھیں بالکل نیلی تھیں، بے حد گہری سوچتی ہوئی آنکھیں۔ وہ کافی دیر سوچتا رہا اور پھر ایک نتیجے پر پہنچنے کے بعد اس نے ساری تصویریں سمیٹ کر دراز میں ڈالیں اور آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا۔ 2 دن بعد کہیں جا کر اس کو اپنی سوچ پر عمل کرنے کا موقع ملا۔ اس دن صفی اسپتال گیا ہوا تھا اور ربی کو اپنے کسی دوست کی طرف جانا تھا۔ ندا کا سائیکالوجی کا پریکٹیکل تھا، اس لیے اس کو دیر سے آنا تھا اور خالہ جان کچن میں مصروف تھیں۔ وہ ان سے کسی ضروری کام کا کہہ کر باہر آیا۔ گزشتہ 2 دن میں اس نے اتنا تو معلوم کر ہی لیا تھا کہ اس لڑکی کا نام اجالا ہے اور وہ ندا کی دوست بھی ہے، اس لیے اس نے بہت اعتماد سے بیل پر ہاتھ رکھا۔ اس کو زیادہ دیر انتظار کی زحمت نہیں اٹھانی پڑی۔ دروازہ کھولنے والا شاید کوئی چوکیدار تھا۔ تھوڑی بہت پوچھ گچھ کے بعد اس کو اندر آنے کی اجازت مل گئی۔ سامنے لان میں وہی لڑکی پائپ پکڑے ہوئے پانی دینے میں مصروف تھی۔ ایک نظر اس کو دیکھا اور دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی، جیسے اس کا یہاں آنا جانا روز کا معمول ہو۔ وہ بے حد حیران ہوا، پھر ذرا گلا صاف کر کے اس کو متوجہ کرنے کی کوشش کی۔ سنیے محترمہ، دانیال نے اس کو مخاطب کیا، فرمائیے۔ اس کا چہرہ بہت پرسکون تھا اور لہجہ بالکل بے تاثر۔ یہ آپ کی امانت تھی میرے پاس، واپس لوٹانے آیا ہوں۔ اس نے ایک لفافہ اجالا کی طرف بڑھایا۔ کیا ہے اس میں؟ نیلے سمندر میں حیرانی کی لہر اٹھی تھی مگر چہرے پر بہت اطمینان تھا۔ آپ خود ہی دیکھ لیجئے گا اور میری ہنرمندی کی داد ضرور دیجئے گا۔ وہ لفافہ اس کے ہاتھ میں زبردستی پکڑا کر لوٹ گیا۔ اجالا حیرت زدہ سی کبھی لفافے کو اور کبھی جاتے ہوئے دانیال کو گھورتی رہ گئی۔ اس نے لان میں پانی دینے کا کام موقف کیا اور اندر چلی گئی۔ وہ سیدھی اپنے کمرے میں گئی اور قالین پر بیٹھ کر لفافہ کھولا۔ آخر اس میں کیا ہے؟ شکل سے تو وہ خاصا معقول انسان لگ رہا تھا۔ وہ مختلف سوچوں میں گری ہوئی تھی مگر لفافہ کھولتے ہی وہ حیران رہ گئی۔ واقعی ہنرمندی کی داد تو دینی پڑے گی، اس نے تسلیم کر ہی لیا، مگر یہ اس نے کھینچ کیسے لیں کہ مجھے پتہ بھی نہ چلا اور واپس بھی کر دی، نیگیٹو سمیت۔ عجیب بات ہے، اسے غصے سے زیادہ حیرت ہوئی تھی۔ اجالا کے گھر میں کل 4 افراد تھے، اس کی امی، ابو، اجالا اور بوا۔ امی سارا دن بوا کے ساتھ گھر کے کاموں میں مصروف رہتی تھی اور اجالا کالج سے واپس آ کر سارا دن اب کیا کروں کے اہم ترین موضوع پر سوچتی رہتی تھی، کیونکہ امی اسے کسی کام کو ہاتھ نہ لگانے دیتی تھی۔ ویسے اسے گنگناتے رہنے کا بڑا شوق تھا، دل کی بات کہیں لب پہ نہ آ جائے، ہنستے ہنستے آنکھ کہیں نہ بھر آئے۔ اجالا حسب معمول گنگناتی ہوئی دھب سے ان تینوں کے درمیان بیٹھی تھی۔ یاد رہے کیا؟ اس نے کیا کشور کے کان کے پاس منہ لے جا کر بہت زور سے کہا تھا۔ استغفر اللہ اجالا، تم سدھر جاؤ۔ کشور کان پہ ہاتھ رکھ کر پیچھے ہٹی۔ سوچوں گی، وہ پھر گنگنائی۔ فی الحال تو یہ سوچو کہ کل ٹیسٹ ہے، وہ بھی اکنامکس کا۔ فرت نے گویا سے ڈرانے کی کوشش کی۔ اچھا، کون بھگت رہا ہے بھئی؟ وہ مزے سے بولی۔ میں تو ضرور دوں گی، ذرا تیاری ہو جائے گی، افروز نے اطلاع دی۔ واپسی میں ابو نے گاڑی بھجوا دی تھی۔ آج کل موسم بہت خوشگوار ہو رہا تھا، اس وقت بھی ہلکی ہلکی پھوار شروع ہو چکی تھی۔
اس لیے وہ تمام راستے لطف اندوز ہوتی رہی۔ گاڑی رکی تو وہ بڑی ترنگ میں گنگناتی ہوئی اتری۔ چھم چھم کرتا ساون بوندوں کے باندھ چلائے، سترنگی برساتوں میں جب تن من بھیگا جائے۔ اس نے دھڑ سے گاڑی کا دروازہ بند کیا اور گنگناتی ہوئی اندر آئی۔ اس کے گانے کو اچانک بریک لگ گیا۔ سامنے وہی لڑکا بیٹھا ہوا تھا اور ساتھ ہی ندا کی امی بھی تھیں، جو اس کی امی سے مئو گفتگو تھی۔ ارے محترمہ، آپ کیا فریز ہو گئی ہیں؟ اپنا منہ تو بند کر لیجئے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ دانیال نے بہت نیچی آواز میں اس کو مخاطب کیا۔ شٹ اپ۔ السلام علیکم آنٹی، کیسی ہیں آپ؟ اس نے بہت روانی سے دونوں فرائض نبھائے اور خلجان کی دعائیں لے کر اندر چلی گئی۔ کیا چیز ہے یہ؟ پل میں شعلہ پل میں شبنم۔ دانیال بے ساختہ مسکرایا تھا۔ وہ ایسی ہی تھی، اپنی دنیا میں مگن، اپنی ذات میں گم۔ شاید اسے اس دنیا کے لوگوں کے بارے میں جاننے کا، ان کے دکھ اور پریشانیوں کو سمجھنے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ دنیا کا کوئی واقعہ بھی اس پر اپنا اثر ایک لمحے سے زیادہ نہیں چھوڑتا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ اپنی گنگناہٹوں اور مسکراہٹوں میں سب کچھ بھول جاتی تھی۔ ماں کی بھرپور محبتوں اور باپ کی مضبوط پناہوں میں وہ بہت مطمئن اور محفوظ تھی، اس یقین کے ساتھ کہ اسے کوئی دکھ چھو بھی نہیں سکتا اور اسے کسی بات کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے گھنٹی پہ ہاتھ رکھنا ہی چاہا تھا کہ دروازہ کھل گیا۔ السلام علیکم۔ اس نے ندا کی امی کو دیکھتے ہی سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ ارے اجالا بیٹی، آؤ اندر آ جاؤ۔ انہوں نے ایک طرف ہو کر اس کے لیے جگہ بنا دی۔ اجالا نے ہاتھ میں پکڑی پلیٹ ان کی طرف بڑھائی۔ یہ امی نے آپ لوگوں کے لیے بھیجا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے اندر آ گئیں۔ جیتی رہو۔ آ جاؤ، ندا بھی کالج سے آ گئی ہے، تم سے ملاقات ہو جائے گی۔ اس دن بہت خفا ہو رہی تھی کہ آپ اکیلی کیوں چلی گئیں، میرا انتظار کر لیا ہوتا۔ اجالا کو تو آنے کی توفیق ہوتی نہیں ہے، وہ اس کو اندر لاتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اجالا کو لاؤنج میں بٹھا کر وہ اندر چلی گئی ندا کو بلانے کے لیے۔ آج موسم بالکل بدلا ہوا تھا اور بہت سخت گرمی ہو رہی تھی۔ اس کے باوجود امی نے لوکی کا حلوہ بنایا تھا اور سامنے والوں کے گھر بھجوانا ضروری سمجھا، اسی لیے اجالا کو آنا پڑا اور وہ جانتی تھی کہ ندا جلدی جان نہیں چھوڑے گی، اس لیے اطمینان سے بیٹھ گئی۔ ندا عمر میں سال دو سال ہی چھوٹی ہوگی، اس لیے بہت جلد دونوں کی دوستی ہو گئی تھی۔ دانیال پانی پینے کچن میں آیا تو لاؤنج کے سامنے سے گزرتے ہوئے وہ مانوسی گنگناہٹ سن کر ٹھہر گیا۔ جنگلوں میں بھی راستے تو ہیں، ہمیں بھی کوئی مل ہی جائے گا۔ وہ بہت آرام سے قالین پر پیر پھیلا کر بیٹھی ہوئی تھی، ڈرائی فروٹ کی پلیٹ گود میں رکھ کر اس میں سے کاجو چننے میں مصروف تھی۔ ارد گرد پھیلے ہوئے ڈھیر سارے میگزین اس بات کا ثبوت تھے کہ کچھ دیر پہلے یہاں پر ندا بھی موجود تھی۔ اس قدر گرمی اور ڈرائی فروٹ، دانیال نے سوچ کو بمشکل الفاظ میں ڈھلنے سے روکا۔ ہیلو، دانیال نے اس کے اہم ترین کام میں مداخلت کی۔ اجالا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، اپنے پیر سمیٹے اور وعلیکم ہیلو کہہ کر دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ اب گنگنانے کا سلسلہ ختم ہو گیا تھا، مگر چہرے پر وہی سکون اور اطمینان تھا۔ میں نے آپ کو ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ قالین پر ہی ذرا فاصلے پر بیٹھتے ہوئے اس نے بڑے زبانی انداز میں پوچھا۔ اجالا نے بڑی مشکل سے اپنی بے ساختہ مسکراہٹ کا گلا گھونٹا تھا۔ مجھے کوئی ڈسٹرب نہیں کر سکتا، اس نے سر اٹھائے بغیر جواب دیا۔ دانیال کے ہونٹوں پر بڑی جاندار مسکراہٹ آئی تھی جسے وہ دیکھ نہیں سکی۔ آپ کو تصویریں پسند آئیں؟ دانیال اپنی فطرت کے خلاف پھر اس سے مخاطب ہوا تھا۔ شاید وہ اجالا کے چہرے پر سکون کے علاوہ کوئی تاثر دیکھنا چاہتا تھا، غم و غصے کا یا ناراضی کا، مگر اجالا نے سر اٹھا کر اس کو دیکھا اور دھیرے سے سر جھٹک کر دوبارہ اسی پوزیشن میں آ گئی۔ دانیال سمجھ نہیں سکا کہ یہ کیا حرکت تھی، مگر شاید اسے اب مزہ آنے لگا تھا، اسی لیے وہ پھر بول اٹھا۔ اتنی خوبصورت تصویروں پر تو مجھے کوئی انعام ملنا چاہیے تھا، اور آپ نے ایک لفظ شکریہ بھی نہیں کہا۔ ایسے بھی کیا ناراضی؟ اس کی آنکھیں شرارت سے چمک رہی تھی۔ ناراضی؟ سمندر آنکھوں میں حیرانی چھلک رہی تھی۔ کس بنیاد پر میں آپ سے ناراض ہوں گی بھلا؟ میرا اور آپ کا ایسا کوئی تعلق نہیں ہے کہ میں آپ سے ناراض یا خوش ہو جاؤں۔ اجالا نے اصل بات گول کر دی۔ تعلق میرے یا آپ کے بنانے سے نہیں بنتے ہیں مس اجالا، یہ تو خود بخود ہی وجود میں آتے ہیں۔ ہاں، یہ اپنی اپنی محسوس کرنے کی صلاحیت ہے کہ کون کس تعلق کو کس طرح محسوس کرتا ہے۔ وہ جانے کیوں بات بڑھانا چاہ رہا تھا۔ سوری، میرے پاس محسوس کرنے کی صلاحیت بالکل نہیں ہے۔ اس کا لہجہ بالکل سرد ہو گیا تھا۔ اچانک ندا کمرے میں داخل ہوئی، اس کے ہاتھوں میں ٹرے تھی اور بغل میں کوئی میگزین دبا ہوا تھا۔ ندا، کہاں رہ گئی تھی تم؟ وہ میگزین ملا؟ اس نے ندا کو دیکھ کر شکرانہ بھیجا تھا۔ میگزین تو مل گیا تھا، ملک شیک بنا رہی تھی تمہارے لیے، اتنی گرمی میں آئی ہو۔ ندا نے ٹرے سامنے رکھے جس میں 3 گلاس رکھے تھے۔ ارے دانی بھائی، آپ اجالا سے ملے؟ ویسے آپ گئے تو تھے امی کے ساتھ، تعارف تو ہو گیا ہوگا نا؟ ارے تعارف تو ایسا زبردست ہوا ہے ندا بیگم کہ تم بھی کیا یاد کرو گی اگر سن لو تو۔ اس نے دل ہی دل میں کہکا لگایا تھا مگر منہ سے کچھ نہ کہا۔ یوں بھی ندا تعارف کے مراحل سے خود ہی گزرنا شروع ہو گئی تھی۔ اجالا، یہ دانی بھائی ہیں، دانیال حسن ہیں اصل نام۔
ہمارے خالہ زاد بھائی ہیں، MBA کر چکے ہیں اور آج کل فراغت سے ہیں۔ خالہ امی کے ہزارہ نصیحتوں کے باوجود اب تک اس آفس کو نہیں سنبھالا ہے جو ان کے لیے ایک عرصے سے سیٹ ہے۔ شادی کرنے کے موڈ میں قطعاً نہیں ہیں کیونکہ ابھی آزاد رہنا چاہتے ہیں۔ فوٹوگرافی سے جنون کی حد تک لگاؤ ہے، ہر اچھی چیز ان کے کیمرے میں مقید ہو جاتی ہے۔ ویسے ایک بات ہے، ان کی انگلیاں حقیقتاً کیمرہ آپریٹ کرنے کا فن جانتی ہیں، بڑی زبردست فوٹوگرافی کرتے ہیں۔ مجھے معلوم ہے، اجالا کے منہ سے بلا ارادہ ہی نکلا تھا۔ دانیال نے چونک کر اجالا کو دیکھا تھا اور بے ساختہ ہی مسکرا دیا۔ کیا معلوم ہے؟ ندا سمجھی نہیں اور اجالا اپنی حماقت پر خود کو دل ہی دل میں کوس کر رہ گئی۔ کچھ نہیں وہ دراصل۔ اچھا تو تم کیا کہہ رہی تھی؟ وہ گھبراہٹ چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کچھ نہیں، میں کیا کہوں گی؟ بیچ میں ٹوک کر سب بلا دیا۔ وہ بگڑ کر بولی، کیا مطلب؟ تم نے اپنے کزن کا سارا بایو ڈیٹا رٹ رکھا ہے کیا؟ وہ زور سے ہنس پڑی۔ بکو مت دانیال بھائی، یہ اجالا ہے۔ پچھلے مہینے ہی یہ لوگ ہمارے سامنے والے گھر میں شفٹ ہوئے ہیں۔ اس کے امی ابو بھی بہت اچھے ہیں، بالکل فرینکلی بات کرتے ہیں۔ ندا مسکرا کر رہ گئی۔ ملنا ہی پڑے گا ان کے والدین سے بھی، وہ بہت سادگی سے بولا تھا، مگر آنکھیں کسی شریر خیال کے تحت جگمگا رہی تھیں اور بغور اجالا کو جانچ رہی تھیں۔ ندا اب میں چلوں گی، بہت دیر ہو گئی ہے۔ اجالا نظر انداز کر کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اچھا ایک منٹ رکو، میں تمہاری پلیٹیں تو لے آؤں۔ ندا اندر چلی گئی اور وہ میگزین سمیٹنے لگی۔ دانیال اسی پوزیشن میں بیٹھا ہوا جوس پی رہا تھا۔ اجالا، میرے خیال میں آپ کو کوئی اعتراض تو نہ ہوگا؟ دانیال نے اس کی طرف دیکھے بغیر گون بھرا۔ کس بات پر؟ اجالا بے خبر بنی۔ اگرچہ بات کی تو آپ کو خبر ہے، پھر بھی میرے پروپوزل پر اگر آپ کے لیے آئے تو؟ اس نے اچانک کی نیلگوں آنکھوں میں جھانکا۔ میرے لیے آپ کا پروپوزل آئے یا XYZ کسی کا بھی، اس کا فیصلہ میرے نہیں، میرے والدین کے ہاتھوں میں ہے۔ اس نے میگزین دیکھنے کے بہانے نظریں جھکا کر بہت واضح سوال کا بہت واضح جواب دیا۔ اجالا، یہ تو سچ ہے کہ میرے لیے کسی بھی بات کے نتیجے پر پہنچنے کے لیے صرف ایک لمحہ کافی ہوتا ہے، مگر میں جانتا ہوں کہ ایسے فیصلے لمحوں میں نہیں ہوتے، کہ یہ ساری زندگی کا معاملہ ہوتا ہے۔ اس لیے میں نے شاید زندگی میں پہلی بار اپنے کسی لمحاتی فیصلے پر بہت غور کیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو بھی اچھی طرح سوچ لینا چاہیے۔ میں آپ کی ذاتی رائے جاننا بھی بہت ضروری سمجھتا ہوں۔ اس نے اپنی بات بہت آرام سے مکمل کی اور ملک شیک کا آخری گھونٹ بھرا اور جواب طلب نظروں سے اجالا کی طرف دیکھنے لگا۔ سنیے دانیال حسن صاحب، اجالا اپنی جگہ سے اٹھی اور بالکل دانیال کے سامنے کھڑی ہو کر بہت اعتماد سے اسے مخاطب کیا۔ ایک بات میں بھی آپ کو بتا دوں کہ آپ میری ذاتی رائے میرے والدین کی رائے سے پہلے نہیں لے سکیں گے۔ دوسرے یہ کہ مجھے کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ سوچوں کے گرداب میں پھنس کر میں خود کو تباہ نہیں کر سکتی۔ اور تیسرے یہ کہ آپ اگر محبت وغیرہ کی بنیاد پر مجھے پرپوز کر رہے ہیں تو آپ کا یہ دعویٰ بالکل غلط ہے۔ آپ نے پہلے خود کو پرکھ تو لیا ہوتا۔ 4 دفعہ آپ نے مجھے دیکھا اور 2 دفعہ مجھ سے باتیں کر لیں تو آپ یہ سمجھنے لگے کہ آپ نے یہ فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر کیا ہے۔ معاف کیجیے گا، محبت اور وقتی ابال میں بہت فرق ہوتا ہے۔ 4 دن آپ میری صورت نہ دیکھیں تو 5ویں دن شاید میں یاد بھی نہ آؤں۔ محبت نہ تو ایک نظر میں ہوتی ہے اور نہ ہی غور و فکر کرنے سے ختم ہو جاتی ہے۔ آپ مجھے کیا وقت دیں گے؟ جائیے، میں آپ کو وقت دے رہی ہوں۔ پہلے یہ تو جان لیجیے کہ آپ کو مجھ سے محبت ہے بھی یا نہیں۔ اپنی بات کہہ کر وہ رکے بغیر لوٹ گئی، دانیال کو حیران اور ششدر سا چھوڑ کر۔ محبت کی بات تو میں نے کی ہی نہیں تھی، اس لیے کہ شاید مجھے تم سے محبت تھی بھی نہیں، مگر یہ ہے کہ تم مجھے بہت منفرد لگی تھی، بہت الگ، بہت جدا جدا سی۔ آدھی رات گزر چکی تھی مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ دونوں ہاتھ سر کے نیچے رکھ کر بیڈ پر بالکل سیدھا لیٹا ہوا تھا اور اجالا کے تصور سے مخاطب تھا۔ مگر یہ جو دھیمی دھیمی سی آنچ میرے دل سے اٹھ رہی ہے، یہ محبت نہیں تو اور کیا ہے؟ لیکن تمہارے کہنے کے مطابق اب خود کو پرکھنا بہت ضروری ہے، بہت زیادہ۔ میں پہلی فرصت میں یہاں سے چلا جاؤں گا اور محبت کے اعتماد کے ساتھ واپس آؤں گا انشاءاللہ۔ صبح صبح ناشتے کی میز پر جب اس نے اپنے جانے کا اعلان کیا تو سب حیرت زدہ رہ گئے۔ لیکن بیٹے، تم تو پورے 1 ماہ کے لیے آئے تھے، یہ اچانک واپسی کا پروگرام کیوں بنا لیا؟ خالہ جان کو بہت افسوس تھا۔ بس خالہ جان، بابا کو بہت مس کر رہا ہوں میں۔ وہ مسکرایا۔ ارے توبہ ہے بھائی، کب تک باپ کی انگلی پکڑ کر چلو گے؟ باپ سے عشق کچھ کم کرو۔ وہ ڈپٹ کر بولی۔ ہاں، اب تو کسی اور سے عشق کرنے کی سوچیں۔ آپ بڑے ہیں تو ہمارا نمبر بھی آئے۔ ربی نے گل فشانی کی۔ فضول باتیں چھوڑو بدتمیز، دانیال بھائی ابھی تو میں نے خود پکا کر آپ کی دعوت کرنی تھی۔ ندا اپنی پریشانی میں گھری تھی۔ تو آپ کر لو بھائی، میں کل شام کی فلائٹ سے جاؤں گا۔ دانیال نے گویا اس کا مسئلہ حل کیا۔ ندا ایسا کرنا کہ اجالا کو بھی بلا لینا، تمہاری مدد کر دے گی، پھرتیلی لڑکی ہے، خالہ جان نے توصیفی انداز میں کہا تو دانیال کا ہاتھ چائے کے کپ کی طرف بڑھتے ہوئے لہجے بھر کو ٹھہر گیا۔
ہاں امی، دعا کریں کہ آج وہ کالج نہ گئی ہو۔ اس بات پر سب مسکرا دیے۔ پتہ نہیں مجھے یہ سب اس سے کہنا چاہیے تھا یا نہیں۔ اجالا جب سے ندا کے گھر سے واپس آئی تھی، یہی ایک بات اس کے ذہن میں چکرا رہی تھی اور وہ مسلسل اپنے کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ شاید زندگی میں پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ وہ اپنے ذہن کو سوچوں سے آزاد کر کے پرسکون ہونا چاہ رہی تھی اور اس کوشش میں ناکام ہو گئی تھی۔ اس نے دونوں بازو پیروں کے گرد لپیٹے اور اپنے سر کو گھٹنوں پر رکھ دیا۔ بات یہ نہیں تھی کہ وہ چھوٹی چھوٹی مشکلات کا سامنا کرنے سے گھبراتی تھی، بلکہ بات یہ تھی کہ وہ ایسے معاملات کو ہمیشہ نظر انداز کر دیا کرتی تھی۔ جب وہ بہت چھوٹی تھی تو اس کی امی اس کو تیار کر کے اچھی اچھی فراک پہناتی، اس کے بالوں کو اپنے ہاتھوں سے سنوارتی اور اس کے پھولے ہوئے گلابی گالوں پر پیار کر کے اس سے ایک سوال ضرور کرتی، اجالا ہماری بیٹی ہے نا؟ اور جواب میں وہ بہت معصومیت سے سر کو اسبات میں ہلا کر جواباً انہیں پیار کرتی۔ اس کے امی اور ابو ہمیشہ اس بات پر لڑتے کہ وہ دونوں میں سے کس کی ہے، اور وہ بڑی چالاکی سے دونوں کی کا نعرہ مارتی۔ پتہ نہیں یہ صرف اسے لگتا تھا یا حقیقتاً ایسا تھا کہ اس کے امی ابو ہمیشہ ایک خوف میں مبتلا رہتے تھے، اس سے بچھڑ جانے کا خوف، اس سے دور ہو جانے کا خوف۔ اسے بغور دیکھتے ہوئے امی کی آنکھیں جانے کیوں دھندلا جاتی تھیں اور ان کے جانے کے بعد وہ اپنے ابو سے پوچھتی، ابو امی رو رہی تھی کیا؟ تو وہ اسے کھینچ کر گلے لگا لیتے۔ نہیں جانو، آپ کی امی ہنس رہی تھی، اور وہ یقین نہ کرتے ہوئے بھی خاموش ہو جاتی۔ اس طرح ان دونوں کو یہ یقین دلانے کے لیے کہ وہ ان کی بیٹی ہے، وہ بہت خوش رہنے لگی، صرف دکھاوے کے لیے نہیں بلکہ دل سے۔ اسے اپنی ماں باپ کی محبتوں کا بھرپور یقین تھا اور ان شدتوں کی وجہ وہ اپنے اکلوتے ہونے کا گردانتی تھی۔ جیسے جیسے وہ بڑی ہوتی گئی ویسے ویسے اس کا حسن نکھرتا چلا گیا۔ ابو اکثر امی کی طرف دیکھ کر کہتے، رفت یہ تو بالکل تم پر جا رہی ہے، اور امی خوش ہونے کے بجائے لرز جاتی۔ جانے کیوں اجالا بہت کوشش کے باوجود دانیال حسن کو نظر انداز نہیں کر پا رہی تھی۔ اس نے شاید اسی لمحے دانیال پر اعتبار کر لیا تھا جب اس نے اجالا کی تصویریں واپس کی تھیں۔ اس کے دل میں ایک لمحے کے لیے بھی دانیال کے متعلق کوئی شک نہیں لہرایا تھا۔ اجالا پتہ نہیں کس کھو میں رہتی ہے یہ لڑکی۔ رفت سارے گھر میں اس کو تلاش کرنے کے بعد لان کی طرف آئی تھی۔ تیری پرچھائیوں سے بچ کر جاؤں میں کس در صنم، جی نہ پاؤں گا تیرے بن تیری یادوں کی قسم۔ سیڑھیوں کے پاس سے اس کی گنگناہٹ کی آواز سن کر رفت وہیں آ گئی۔ اتنا گھبرایا ہے یہ دل کہ رو دیا ہے پھوٹ کر۔ جانے کیوں رفت کو اس کی آواز میں ہمیشہ کی شوخی اور ترنگ کی بجائے عجیب سی لرزش محسوس ہوئی تھی، جیسے وہ آنسوؤں کے درمیان گا رہی ہو۔ ان کا دل کام کر رہ گیا۔ الہی خیر رکھنا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو اس نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا مگر بولی کچھ نہیں۔ اجالا، یہاں اتنے اندھیرے میں کیوں بیٹھی ہو؟ تمہارے ابو بھی آ گئے ہیں، تمہیں پتہ نہیں چلا؟ کچھ نہیں امی، بس ویسے ہی ذرا سر میں درد تھا۔ وہ بڑی مشکلوں سے آواز کو نارمل کر سکی تھی۔ چلو اندر چلو، کھانا لگا رہی ہوں میں، تم بھی ہاتھ دھو کر آ جاؤ۔ وہ کچھ سوچ کر کچھ کہے بغیر اسے تاکید کرتی ہوئی کچن کی طرف چلی گئیں۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ کھانا کھا رہی تھی تو بہت حد تک خود کو نارمل کر چکی تھی۔ ہاں بھئی اجالا، آج کا دن کیسا گزرا؟ ابو نے سالن چاولوں پر ڈالتے ہوئے روزانہ کا سوال دہرایا۔ ایک دم فرسٹ کلاس، وہ مسکرائی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کے ساتھ آج اگر ذرا سی بڑی بات کو بھی نظر انداز کر دیا جائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ تمہارے ایگزامز کب شروع ہو رہے ہیں؟ اب تو ہماری بیٹی فائنل ایئر کا امتحان دے گی۔ ویسے ارادے کیا ہیں مستقبل میں؟ ابو نے پوچھا۔ بس ابو، ارادے کیا ہونے ہیں، ایم اے ہی کروں گی انشاءاللہ، اور ابھی تو ہمارے ایگزامز بہت دور ہیں، ابھی تو انٹر کے پیپرز بھی شروع نہیں ہوئے ہیں۔ تمہارے سر کا درد کیسا ہے اب؟ رفت کو اچانک ہی یاد آیا۔ کیوں بھائی، کیا ہو گیا؟ اجالا سے پہلے ہی ابو بول پڑے۔ کچھ نہیں ابو، بس ویسے ہی پڑھتی رہی ہوں نا اس لیے۔ اس نے بات اڑانی چاہی۔ اتنا زیادہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہاری آنکھوں پر چشمہ بالکل سوٹ نہیں کرے گا۔ انہوں نے تنبیہی انداز اختیار کیا۔ ویسے یہ پڑھنے کا شوق تمہیں کب سے ہو گیا؟ گلوکاری چھوڑ دی ہے کیا؟ وہ حیران تھے۔ رہنے دے ابو، سارا دن فارغ رہتی ہوں، امی مجھے تو کوئی کام بتاتی نہیں ہیں اور خود سارا دن بوا کے ساتھ لگی رہتی ہیں۔ میں آخر کتنے کیسٹ سنوں اور کتنے گانے گاؤں، بور ہو جاتی ہوں بالکل۔ کوئی بھائی بہن بھی نہیں دیا ہے اللہ میاں نے، ورنہ اس سے ہی باتیں کر لیتی۔ وہ دل کی بڑاس دوسرے طریقوں سے نکالنے لگی۔ رفت کا چہرہ بالکل اچانک ہی تاریک پڑ گیا تھا۔ ارے بھائی، اس میں خفا ہونے والی کیا بات ہے؟ تمہاری ندا سے دوستی تو ہو گئی ہے نا؟ شارق نے بات سنبھالنے کی کوشش کی۔ اجالا، ندا کے گھر میں کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ رفت نے اپنے آپ کو سنبھالا۔ نہیں امی۔ وہ کرسی دھکیل کر کھڑی ہو گئی۔ کچھ بھی نہیں ہوا، میں ٹھیک ہوں۔ ارے ہاں، جلدی میں وہ میگزینز لانا میں بھول گئی۔ خیر کوئی بات نہیں۔ اچھا امی ابو، میں جاؤں؟ بہت نیند آ رہی ہے۔ وہ آئیں بائیں شائع کرتے ہوئے وہاں سے آ گئی۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر اس نے خود کو تنبیہ کی مگر بستر پر لیٹتے ہی پھر سے دانیال اور اس سے متعلق دوسری باتیں ذہن میں چکرانے لگیں۔ دماغ صحیح ہونے کا سگنل دیتا اور دل فوراً بغاوت کر دیتا۔ یا اللہ، وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ خدا کے لیے دانیال حسن، میری اچھی بھلی زندگی گزر رہی تھی، بہت خوش اور مطمئن تھی میں، کیوں آ گئے ہو تم؟ وہ بے بسی سے رو دی۔ تسلیم شکست اس کو نہیں راز وگرنہ بازی تو بہت دیر ہوئی، ہار چکا ہے وہ۔
اگلے دن اس نے کالج سے چھٹی کر لی کیونکہ رات بھر جاگنے کی وجہ سے نیند پوری نہ ہو سکی۔ وہ بہت دیر سے سو کر اٹھی اور ناشتہ وغیرہ سے فارغ ہو کر لان کے پاس سیڑھیوں پر ہی بیٹھ گئی۔ رات بھر جاگتے رہنے کی وجہ سے سر میں شدید درد اور آنکھوں میں سرخیاں اتری ہوئی تھی۔ اس نے خود کو بہت حد تک سنبھال لیا تھا مگر پھر بھی وہ ترنگ نہ تھی اس میں۔ اسی وقت ندا آ دھمکی اور اجالا کے برابر میں بیٹھ کر کہنے لگی، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تم آج کالج نہیں گئی۔ کیا مطلب؟ اجالا نے حیرت سے کہا۔ مطلب یہ کہ تم میرے ساتھ چلو گی اور میری مدد کرواؤ گی۔ کیا مطلب؟ وہ اب بھی غائب دماغے سے بولی تھی۔ یہ تم نے کیا ایک ہی رٹ لگائی ہوئی ہے؟ بھائی مجھے کچھ چیزیں پکانی ہیں اور ان میں تمہاری مدد چاہیے۔ دراصل دانی بھائی جا رہے ہیں نا، ان کو پتہ نہیں کیا جلدی پڑ گئی تھی۔ خیر اب چلو جلدی کرو، میں آنٹی سے اجازت لے لوں گی۔ وہ بہت جلدی میں تھی مگر اجالا کے اطمینان میں کوئی فرق نہیں آیا۔ ندا میں اتنی صبح کیسے چلی جاؤں؟ ابھی تو سو کر اٹھی ہوں اور میری طبیعت کچھ خراب ہے اسی لیے کالج بھی نہیں گئی۔ وہ اسی طرح بیٹھی رہی، جانے کیسے وہ اتنے بے مروت ہو گئی تھی۔ اجالا یہ صبح ہے، ندا چیخ پڑی۔ 11:30 بج رہے ہیں، پلیز دیکھو میں صفی بھائی سے کوئی ٹیبلٹ دلوا دوں گی مگر میرے ساتھ چلو۔ چلی جاؤ اجالا، اتنا اصرار کر رہی ہے وہ۔ امی جانے کب آ گئی تھی اور اجالا نے بڑی بیزاری سے وہاں سے اٹھتے ہوئے بس اتنا کہا، سوری ندا، آئی ایم ریئلی ویری سوری، مگر میری طبیعت واقعی ٹھیک نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی اور رفعت ندا سے معذرت کرنے لگی۔ ندا کو برا تو بہت لگا تھا مگر اس نے ظاہر نہیں کیا اور یہی سوچا کہ اس کی طبیعت واقعی بہت خراب ہوگی ورنہ وہ ایسا کبھی نہیں کر سکتی ہے۔ وہ کوئی بات نہیں آنٹی کہہ کر واپس آ گئی۔ اجالا نے کمرے میں آ کر لاک لگا لیا اور ساری کھڑکیاں کھول دیں مگر تیز ہوا کے جھونکے بھی اندر کی گھٹن کو کم نہ کر سکے۔ بس دانیال حسن، یہ تھا تمہارا فیصلہ جس پر بڑا غور کیا تھا تم نے۔ چند تلخ اور کڑوی باتیں تو برداشت نہ کر سکے تم اور چلے تھے ساری عمر کی باتیں کرنے۔ میری باتوں کی سطح پر نہیں گہرائی میں جا کر دیکھو گے۔ کیا سمجھی تھی میں تمہیں؟ مگر تم تو وہی ہو۔ وہ بہت زیادہ تلخ ہو رہی تھی، پورے جسم جاں میں ایک بے نام سی بے چینی تھی۔ اس نے کھڑکیاں بند کی اور کمرے میں ٹہلنے لگی۔ اچانک فون کی گھنٹی بجی۔ ہیلو، اس نے اندرونی کیفیات کے زیر اثر ہیلو دے مارا تھا گویا۔ ارے محترمہ ذرا آہستہ بولیے، کیوں میرے کانوں کی دشمن بن گئی ہیں؟ دانیال کی شوخی سے بھرپور آواز ایئر پیس پر ابھری تو وہ کچھ نہ بول سکی۔ کیا ہوا؟ اب یہ بھی نہیں کہا ہے کہ کچھ نہ بولیے؟ بھائی ذرا یہ بتائیے کہ آپ کی طبیعت کو کیا ہو گیا ہے؟ ماشاءاللہ کل تک تو بالکل بڑی چنگی تھی، بلکہ کچھ ضرورت سے زیادہ ہی ٹھیک تھی۔ جواب نہ ملنے پر اس نے دوبارہ اسی انداز میں کہا۔ وہ اب کی بھی چپ رہی۔ ندا کہہ رہی تھی سر میں درد ہے۔ کیا رات کو نیند نہیں آئی تھی؟ اگر نہیں آئی تھی تو وجہ بیان کیجیے، پھر میں بھی ایک زبردست خبر سناؤں گا۔ وہ بہت زمائنی انداز میں سوال کر رہا تھا۔ مجھے کوئی خبر نہیں سننی ہے اور آپ کو کیا؟ مجھے کچھ بھی ہو جائے، وہ بڑبڑانے کے انداز میں بولی تھی۔ آپ کو یہاں فون کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ملنے کا موقع آپ دینے کے لیے تیار نہ ہوتی، اسی لیے کام چلایا ہے۔ کیا کریں؟ آپ کی ناسازی طبیعت کا سن کر دل نہ مانا۔ وہ بہت ہی ہلکے پھلکے انداز میں کہہ رہا تھا۔ اور آپ کو کچھ ہو گیا تو مجھے کیا ہے؟ اس سوال کا جواب ادار رہا۔ مسٹر دانیال، آپ ہوش میں تو ہیں؟ کچھ دیر تو وہ سنتی رہی اور پھر ایک دم سے بول اٹھی، مگر چاہنے کے باوجود نہ لہجہ سرد کر سکی اور نہ ریسیور رکھ سکی۔ کیا اندازہ لگایا آپ نے؟ وہ بڑے شریر سے انداز میں بولا اور پھر اچانک کی سنجیدگی کا لبادہ اوڑھ لیا۔ اجالا، سچ تو یہ ہے کہ میں ہوش میں ہی اب آیا ہوں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس نے چند لمحے توقف کیا پھر کہنے لگا، اجالا، میرے بابا کہتے ہیں کہ عورت اس دنیا کی سب سے لائق احترام شے ہے۔ میں آپ کو یہ سب اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ میرے بارے میں کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہوں۔ میں جن ہاتھوں میں تربیت پا کر اس عمر کو پہنچا ہوں، انہوں نے کبھی میری سوچ کو بھٹکنے کی اجازت بھی نہیں دی، اس لیے آپ کو یہ یقین کرنا ہوگا۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھ سے خفا رہیں گی، اب آپ تعلق کی بات بھی نہیں کریں گی، کیونکہ آج آپ نے ندا کے ساتھ نہ آ کر تعلق کی بنیاد خود رکھی ہے اور میں جانتا ہوں کہ یہ تعلق کچھ اتنا بھی کمزور نہیں ہے۔ وہ اپنے مخصوص دھیمے دھیمے انداز میں بول رہا تھا۔ میں آپ سے یہ نہیں پوچھوں گا کہ آپ کس بات پر ناراض ہیں، بس میں اتنا چاہتا ہوں کہ میں صرف اس شہر سے دور جاؤں، آپ کے دل سے نہیں۔ کس قدر احتیاط سے بات کرتا تھا وہ، جیسے الفاظ کا غلط انتخاب یا لہجے کی ذرا سی تیزی سے کوئی بڑا نقصان ہو جائے گا۔ اجالا کے سارے شکوے جیسے دھل گئے، وہ ایک دم ہی ہلکی پھلکی ہو گئی، مگر اس نے کچھ ظاہر نہیں ہونے دیا۔ مگر جا آپ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ خفا بھی آپ ہو گئے ہیں میری باتوں پر، اس نے مبہم انداز میں کہا۔ اوہ تو یہ بات تھی۔ وہ فوراً بات کی تہہ تک پہنچ گیا۔ تو سنیے محترمہ، جن لوگوں کو دل کے قریب رکھا جاتا ہے ان کی باتوں کا برا نہیں مانا جاتا ہے، سمجھی آپ؟ اور میں جا تو رہا ہوں مگر بہت جلد واپس آنے کے لیے۔ اس پر یقین لہجے پر اجالا کا رواں رواں سرشار ہو گیا تھا۔ آپ نے یہ محترمہ محترمہ کیا لگایا ہوا ہے؟ سیدھے سیدھے نام لے میرا، وہ بھی اپنے نام کی ایک تھی۔ اصل بات گول کر کے ایک فضول سی بات کے پیچھے پڑ گئی۔ او گاڈ، اس نے یقیناً اپنا سر تھاما تھا۔ ٹھیک ہے، ہر بات یاد رکھوں گا۔ کمال ہے، یہ نہیں پوچھ رہی ہیں
کہ کیوں جا رہا ہوں اور کیوں آؤں گا، ایک لفظ کے پیچھے پڑ گئی۔ وہ غالباً خود ہی بڑبڑا رہا تھا۔ اجالا نے اپنی بے ساختہ ہنسی کو لبوں سے پھسلنے سے روکا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کہنے لگا، میرے خیال میں آپ کی ناراضی دور ہو چکی ہے اور آپ سے مزید کسی بات کی توقع رکھنا سراسر میری حماقت ہے۔ بہت جلد جب میں اپنی محبت کے یقین اور بابا ماما کے ساتھ آؤں گا، آپ اس وقت تک میرا انتظار کریں گی۔ سن رہی ہیں محترمہ، خدا حافظ۔ اس نے گویا حکم سنایا اور جلانے والے انداز میں محترمہ کہہ کر فون رکھ دیا۔ تھینک یو دانیال۔ اجالا نے فون رکھا اور بہت ہلکی پھلکی ہو کر مسکرا دی۔ اس کے ایک فون نے اجالا کے اندر باہر پھیلے ہوئے طوفان کو روک دیا تھا، اسے اس اذیت اور توڑ پھوڑ سے بچا لیا تھا جس کا وہ کل سے شکار تھی۔ وہ بہت مگن انداز میں گنگناتی ہوئی کمرے سے نکل آئی۔ بھائی ندا کے ایگزامز کب ہو رہے ہیں؟ وہ جب سے آیا تھا نادیہ اس کی جان کو آئی ہوئی تھی۔ اس نے کوئی چوتھی بار یہی سوال کیا تو وہ جھنجھلا گیا۔ میری پیاری بہنا، تم کوئی اور سوال کر لو خدارا۔ اس نے ہاتھ جوڑ دیے۔ اچھا بھائی، اتنے دن کیا کرتے رہے آپ؟ وہ فوراً مان گئی۔ اوہ، وہ کرا کر رہ گیا۔ میں نے جب جو کیا ہے پوری لسٹ بنا کے رکھتا ہوں۔ تم یہ کرو کہ میرے لیے اچھی سی چائے بنا کر لے آؤ۔ اس نے نادیہ کو ٹالنے کی کوشش کی۔ اتنی گرمی میں وہ چائے کا سن کر ہی پگھل گئی۔ چلو نادیہ جان چھوڑو اس کی، صبح سے پیچھا لیا ہوا ہے۔ تائی جان نے دخل اندازی کی تو وہ خاموشی سے اٹھ گئی۔ جی امی۔ دانی، آج شام کو تمہارے بابا سے مجھے بالکل فائنل بات کرنی ہے، ماما نے اچانک اسے مخاطب کیا۔ وہ بہت سنجیدہ تھی، اس لیے دانیال سنبھل کر بیٹھ گیا۔ کیسی بات ماما؟ تمہیں اسی ہفتے اپنا آفس جوائن کرنا ہے۔ بہت برداشت کر لیا میں نے، اب تم کسی قابل ہو جاؤ تو گھر بسانا ہے تمہارا۔ بہت ہو گئی یہ فوٹوگرافی اور آوارہ گردی۔ ماما خاصی سنجیدہ تھی، گو کہ اس کا اپنا ارادہ یہی تھا کہ بابا کے ساتھ آفس جوائن کرنا ہے تاکہ دوسرے کام کی راہ ہموار ہو سکے، لیکن اس وقت اگر وہ یہ سب کہتا تو ماما کی مزید جھاڑ اس کا مقدر بنتی، اس لیے وہ مصلحتاً خاموش رہا۔ اور شام کو جب تایا ابو بھی وہیں تھے، ماما نے یہ موضوع چھیڑ دیا۔ تم کیا کہتے ہو دانی؟ بابا نے اس کی طرف دیکھا۔ بابا، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اس نے کچھ دیر توقف کیا اور بغور بابا اور تایا جان کا جائزہ لیا کہ آپ اور تایا جان کس قدر مشابہت رکھتے ہیں۔ یہ بھی ٹھیک ہے کہ مجھ میں آپ دونوں کی ساری خصوصیات موجود ہیں، مگر ایک چیز میں آپ کنجوسی کر گئے۔ بابا اور تایا جان دونوں نے پہلے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر ماما کی طرف دیکھ کر ہنس پڑے۔ اس نے بہت صفائی سے بات گول کی تھی، اگرچہ وہ سمجھ گئے تھے پھر بھی بولے، کس چیز میں؟ وہ بھی اس کے بابا تھے، بہت اطمینان سے بولے تھے، آنکھوں کے معاملے میں۔ کاش میری آنکھیں بھی آپ کی طرح ہوتی۔ وہ بات کو اپنی ڈب پر لا رہا تھا، مگر آج ماما بالکل خاموش رہیں۔ برخوردار، اگر تمہاری آنکھیں نیلی ہوتیں تو کیا فرق پڑتا؟ تایا جان مسکرائے تھے، تو مجھ میں اور اس میں ایک قدر مشترک ہو جاتی۔ اس نے غیر معمولی ذہانت کا ثبوت دیتے ہوئے ماحول کو اپنے حق میں سازگار کیا تھا۔ اس بات پر تینوں ہی چونک گئے۔ تم میں اور کس میں؟ بابا نے بے ساختہ پوچھا۔ وہ کچھ دیر تینوں کو دیکھتا رہا، جیسے مناسب الفاظ چن رہا ہو، پھر کہنے لگا، ماما، کوئی بھی بات کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ میں پہلے بزنس سنبھالوں گا اور اس کے بعد ہی کچھ اور سوچوں گا۔ آپ ان لوگوں سے ملے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کریں گی، اور مجھے یقین ہے کہ ملنے کے بعد میرے فیصلے پر بہت خوش ہوں گی۔ اس نے دھیرے دھیرے اجالا کے بارے میں ان تینوں کو بتا دیا اور فی الحال راز رکھنے کا وعدہ بھی لے لیا۔ بابا، کمال ہے، میں کب سے واپس آیا ہوا ہوں اور آپ کو فرصت مل کر نہیں دیتی میرے لیے۔ کتنی بار کہا ہے کہ اتنی مصروفیات مت بڑھائیں، اپنی صحت تباہ مت کریں۔ دانیال ٹرے میں جوس کے 2 گلاس لیے کمرے میں داخل ہوا۔ علی حسن نے چونک کر اسے دیکھا، پھر حسب عادت عجیب سے انداز میں مسکرانے لگے۔ ایک تو آپ کی پراسراریت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، چلیں یہ جوس پئیں پورا گلاس، دیکھیں ذرا کس قدر کمزور ہوتے جا رہے ہیں آپ۔ دانیال نے گلاس انہیں تھما کر فکر مندی سے کہا، ہاں یار، اب سوچ رہا ہوں کہ سب کچھ تمہارے حوالے کر کے ریسٹ کروں، مکمل ریسٹ۔ اب تو یوں بھی ان جھمیلوں میں دل نہیں لگتا، جی چاہتا ہے کہ کہیں دور چلا جاؤں، اکیلے میں اپنے گناہوں کی معافی مانگوں اپنے رب سے۔ اور ان کی آواز میں صدیوں کی تھکن جھلک رہی تھی۔ بابا پلیز، دانیال بے اختیار ہی ٹوک بیٹھا، آپ ایسی بات مت کیا کریں، آپ سے بھلا اللہ ناراض ہو سکتا ہے۔ دانیال نے محبت سے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ علی حسن نے اضطراری کیفیت میں اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے کھینچ لیا۔ بابا، وہ اچنبھے سے صرف اتنا ہی کہہ سکا، بس دانی بیٹا، جب تم میری ذمہ داریاں سنبھال لوگے تو میں مطمئن ہو جاؤں گا۔ انہوں نے خود کو سنبھال لیا اور مسکرا کر بولے، میں کل سے آفس جاؤں گا، آپ اگر ان ذمہ داریوں سے جان چھڑا کر خوش رہیں گے تو چھڑا لیں جان، مگر اتنے اداس مت رہا کریں، میرا دل گھبرانے لگتا ہے۔ اس نے دھیرے سے کہا تھا اور علی حسن اس کو دیکھ کر رہ گئے۔ دانیال نے اتنی جلدی سب کچھ سیکھ لیا اور بابا کی ساری ذمہ داریاں سنبھال لیں کہ سبھی حیران رہ گئے۔ اس نے واقعی یہ ثابت کر دیا تھا کہ وہ اپنے فیصلوں میں اٹل اور ارادوں میں پکا ہے۔ مما تو اکثر اجالا کو جھولی بھر بھر کے دعائیں دیتی تھی کہ جس نے ان کے بیٹے کی زندگی سنوار دی، وہ بغیر دیکھے اور بغیر ملے ہی اس کو اپنی بہو کی حیثیت میں تسلیم کر چکی تھیں۔ بابا بھی اکثر کہتے تھے، یار، جس لڑکی نے تمہیں متاثر کیا ہے اور اس حد تک کیا ہے کہ اس کو پانے کے لیے تم اس قدر سنجیدہ ہو گئے ہو، وہ یقیناً بہت خاص لڑکی ہوگی۔ اور ایسے میں دانیال دور آسمان کی وسعتوں میں اس طرح دیکھتا جیسے اجالا اس کو نظر آ رہی ہو، اور سوچتا کہ ہاں، وہ یقیناً بہت خاص لڑکی ہے۔
وہ کالج جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی اور لمبے بالوں کو چٹیا کی صورت میں باندھ رہی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ گنگناہٹ بھی جاری تھی۔ اس نے برش دراز میں رکھا، بیگ اٹھایا، خود کو آخری بار آئینے میں دیکھا اور باہر نکل گئی۔ آج دانیال کو گئے ہوئے پورے 2 ماہ ہو گئے تھے۔ ڈائننگ ٹیبل کی چیئر گھسیٹتے ہوئے اس کی نظر کیلنڈر پر پڑی تو اچانک ہی خیال آ گیا، اجالا، ڈھنگ سے ناشتہ کرنا۔ امی نے حسب معمول نصیحت کی۔ اوکے میڈم، وہ سر کو خم دے کر مسکرا دیں۔ ابو آج مجھے دیر ہو جائے گی کیونکہ آج سائیکالوجی کا پریکٹیکل ہوگا، اس لیے گاڑی دیر سے بھیجیے گا، وہ ناشتہ کرتے ہوئے بولی۔ اچھا، ابو نے اخبار پڑھتے ہوئے مختصراً جواب دیا۔ فری پیریڈ میں وہ چاروں لان میں بیٹھی ہوئی تھی۔ کشور، تم کل کیوں نہیں آئی تھی؟ افروز نے کشور سے پوچھا۔ کچھ نہیں یار، ذرا امی کے ساتھ بازار جانا تھا، کشور نے جواب دیا۔ امی کے ساتھ کیا؟ فرحت نے افروز کے ہاتھ پر ہاتھ مارا۔ افروز اور فرحت منگنی شدہ تھیں اور پچھلے دنوں کشور کی بات بھی طے ہو گئی تھی، اس لیے وہ ہر وقت حملے کی زد میں رہتی تھیں۔ بکو مت اجالا، تم کیوں اتنی چپ چپ ہو آج؟ کہیں تم بھی تو کام سے نہیں لگ گئیں؟ کشور نے اجالا کو گھسیٹا۔ ارے واہ، اپنی آئی خود کو بھگتو، مجھ پر کیوں ڈال رہی ہو؟ اجالا بدکی۔ نہیں یار، سچی بات ہے کہ میں بھی کشور سے متفق ہوں۔ کافی دنوں سے میں محسوس کر رہی ہوں کہ اس کی گنگناہٹوں میں لفظ جدائی کا استعمال زیادہ ہونے لگا ہے۔ افروز نے بڑا اہم نکتہ نکالا تو اجالا زور سے ہنس پڑی، مگر بولی کچھ بھی نہیں۔ ہاں یاد آیا، آج بھی صبح جب یہ آئی تھی تو وہ والا گانا گا رہی تھی۔ نہ جانے کیوں دل سے یہ آواز آئی۔ واہ، کیا غضب کا حافظہ ہے بھائی۔ اجالا پھر ہنس پڑی۔ یار، ہر 6 گھنٹے پر تو دن اور رات بھی بدل جاتے ہیں، میں تو پھر انسان ہوں، حد ہے تم لوگوں سے بھی۔ وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اپنے عزلی اطمینان کے ساتھ بولی تھی۔ سائیکالوجی کی لڑکیاں متوجہ ہوں، آج مسز شاہدہ نہیں آئی ہیں، اس لیے پریکٹیکل پرسوں ہوگا۔ انیلا نے ان لوگوں کو اطلاع دی اور آگے بڑھ گئی۔ چلو اچھا ہوا، آج میرا بالکل بھی موڈ نہیں تھا پریکٹیکل کرنے کا، فرحت نے شکرانہ بھیجا۔ اوہ، یہ تو مسئلہ ہو گیا بھائی، میں نے ابو سے کہا تھا کہ گاڑی دیر سے بھیجیے گا۔ اجالا کو انتظار کرنے کے خیال سے سخت خوف ہوئی۔ تو کیا مسئلہ ہے بھائی، میں ڈراپ کر دوں گی، نو پرابلم۔ افروز خود ڈرائیو کرتی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ مطمئن ہو گئی۔ وہ افروز کا شکریہ ادا کر کے گاڑی سے اتری تو اسے حیرت کا زبردست جھٹکا لگا۔ ابو کی گاڑی، ابو اس وقت کیسے آ گئے؟ ابھی تو صرف 1 بجا ہے۔ وہ تیزی سے اندر آئی۔ امی ابو کے کمرے کی طرف جاتے ہوئے اس کے قدم خود بخود تھم گئے۔ وہ دونوں جانے کیا بات کر رہے تھے؟ اجالا نے گھومتے ہوئے سر کے ساتھ دیوار کو تھاما۔ میری نہیں تو کیا ہوا، تمہاری تو اولاد ہے نا، خدا گواہ ہے کہ مجھے کبھی اولاد کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی اس کی موجودگی میں۔ ابو کی آواز بہت دور سے آ رہی تھی۔ نہیں شارق، ایسی باتیں مت کریں، بڑی مشکلوں سے پیچھا چھوٹا ہے میرا ان رسوائیوں سے، اب نہیں، اب نہیں، اے اللہ، مجھ میں مزید کچھ سہنے کا حوصلہ نہیں ہے۔ وہ دونوں اپنے اپنے حصے کا دکھ رو رہے تھے اور اجالا کو بھی یقیناً اپنے حصے کا رونا تھا۔ رفعت، یہ کیسے قوانین ہیں کہ میری اس بیٹی کا میری جائیداد میں کوئی حصہ نہیں، جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور میرے دل کا چین ہے۔ ستم در ستم یہ کہ اسے میری بیٹی ماننے سے انکار کر دیا گیا ہے۔ یہ دل اور دماغ اتنے جدا فیصلے کیوں کرتے ہیں؟ وہ لڑکی جس کے باپ نے اس کو اپنا نام تک دینا گوارا نہیں کیا، بلکہ شاید اسے معلوم بھی نہ ہو کہ اس نے ایک دوست کے اعتبار اور خلوص کوئی نہیں لوٹا، ایک معصوم لڑکی کی معصومیت کوئی برباد نہیں کیا، بلکہ اپنے گناہوں کے نتیجے میں ایک معصوم وجود کو اس دنیا میں لانے کا سبب بنا ہے وہ شخص۔ مگر اس وجود کو اجالا میں نے بنایا تھا، پھر آج ان لوگوں نے مجھے اس کے سارے حقوق سے محروم کیوں کر دیا ہے؟ کیوں؟ وہ دیوانگی کی حدود کو چھو رہے تھے۔ وہ سر کو تھام کر نیچے بیٹھتی چلی جا رہی تھی۔ وہ زور زور سے چیخنا چاہتی تھی، مگر ہونٹوں پر کوئی صدا نہ آئی کہ اس کا دماغ ہر سوچ سے خالی ہو گیا۔ شریانوں میں جیسے خون جمنے لگا۔ وہ درد سے زمین پر گر پڑی۔ بوا کی چیخوں پر شارق اور رفعت دونوں باہر آئے اور اجالا کی طرف لپکے۔ یا اللہ، اس نے سب کچھ سن تو نہیں لیا؟ یہ خیال دونوں کے ذہنوں میں شک نہیں یقین کی صورت میں آیا تھا۔ وہ 2 دن اسپتال میں زندگی اور موت کی کشمکش میں رہی۔ تیسرے دن اس نے آنکھیں کھولی تو رفعت اور شارق کے اندر زندگی کی لہر دوڑ گئی۔ ہوش میں آنے کے کچھ دیر بعد تک تو اسے یاد نہیں آیا کہ ہوا کیا تھا، مگر جب یاد آیا تو ذہن بالکل رک گیا، ساری سوچیں، سارے مناظر غائب ہو گئے۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ ذہن بالکل پرسکون رکھیں، کچھ بھی نہ سوچیں، اور وہ کچھ سوچ بھی کیسے سکتی تھی کہ ساری قوت اور ساری صلاحیتیں سلب ہو گئی تھیں، بس ایک ٹک چھت پر لگے پنکھے کو دیکھتی رہتی تھی۔ 1 ہفتے تک وہ ہاسپٹل میں رہی، مگر کسی سے کوئی بات نہ کرتی تھی، بس جو بھی اس سے مخاطب ہوتا تھا اس کو ایک ٹک دیکھتی رہتی تھی، بغیر کسی تاثر کے۔ ڈاکٹرز کہتے تھے کہ نہ اس کی قوت گویائی متاثر ہوئی ہے، نہ اس کو سکتہ ہوا ہے۔ ڈاکٹر کے بعد اس کے امی ابو نے بھی بہت کوشش کی، مگر وہ کچھ نہ بولی۔ گھر آ کر بھی وہ صرف اپنے کمرے میں محدود ہو گئی۔ وہ اپنے سارے معاملات ترک کر چکی تھی، کالج جانا بھی چھوڑ دیا تھا۔ بوا کھانا لاتی تو کھا لیتی، رفعت کنگھی کرنے لگتی تو خاموشی سے کروا لیتی، کپڑے نکال کر دیتی تو بدل لیتی، کسی بات میں کچھ نہ بولتی۔ اس کے ہونٹوں نے مسکرانا اور گنگنانا چھوڑ دیا تھا، حتیٰ کہ اب اس کو دانیال بھی یاد نہیں رہا تھا۔ اندر باہر ایک ویرانی پھیلی تھی، چاروں طرف بس سناٹے کا راج تھا۔ کچھ دنوں کے بعد ان لوگوں نے بہت خاموشی سے وہ گھر چھوڑ دیا اور اس جگہ سے بہت دور آ گئے۔ دانیال ایزی چیئر پر جھول رہا تھا اور اس کی نظریں سامنے لگے وال کیلنڈر پر جمی ہوئی تھیں اور تصور میں اجالا سے مخاطب تھا۔ اجالا،
آج سے ٹھیک 1 سال پہلے میں نے اپنے آپ سے جو وعدہ کیا تھا وہ آج پورا ہو گیا ہے۔ جو لوگ دعوے کرتے ہیں وہ جھوٹے ہوتے ہیں یا نہیں یہ تو میں نہیں جانتا، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ جو دعوے کرتے ہیں اگر وہ اپنی بات نبھا نہ سکیں تو خود اپنی نظروں سے گر جاتے ہیں اور زندگی بھر کسی سے آنکھ ملا کر بات نہیں کر پاتے ہیں۔ وہ آنکھ مون کر بہت آسودگی سے مسکرا دیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے صفی؟ وہ حیرت زدہ رہ گیا تھا۔ وہ لوگ اپنا کوئی ایڈریس تو دے کر گئے ہوں گے، آج ہی تو وہ واپس آیا تھا۔ کیا کیا تصور آنکھوں میں لیے، اور جب اس نے ساری بات صفی کو بتائی تو وہ اس سے پہلے بہت لڑا تھا۔ اس نے یہ ساری باتیں پہلے کیوں نہیں بتائیں؟ دانی بھائی، اگر آپ پہلے بتا دیتے تو ہم لوگ کم از کم ان لوگوں سے ان کا ایڈریس تو لے لیتے۔ ربی نے ان کی لڑائی میں دخل اندازی کی تو دانیال چونک گیا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ وہ لوگ تو یہ گھر چھوڑ کر جا چکے ہیں، بہت دن ہو گئے آپ کے یہاں سے جانے کے، 2-3 مہینے بعد ہی۔ ربی نے تفصیلاً بتایا۔ ہاں دانی بھائی، اجالا کی طبیعت اچانک ہی خراب ہو گئی تھی۔ وہ پورا 1 ہفتہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہی تھی، پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا اس کو۔ پھر وہ لوگ بہت جلدی میں یہ جگہ چھوڑ کر چلے گئے۔ اجالا کی امی نے کہا تھا کہ اجالا کے علاج کے سلسلے میں کہیں اور جانا پڑ رہا ہے۔ بس اتنا ہی معلوم تھا مجھے۔ ویسے دانی بھائی، اتنی اچھی خبر آپ نے ہم سے چھپائے رکھی۔ ندا نے سب کچھ بتایا تو دانیال سچ مچ پریشان ہو گیا۔ اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، مگر کیوں؟ ایسا کیا ہو گیا تھا جس کی اطلاع کسی کو نہ ہوئی؟ وہ سوچوں کے گرداب میں الجھتا جا رہا تھا۔ یہ تو اس نے سوچا ہی نہ تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ نہیں، میں یہ بازی اتنی آسانی سے نہیں ہار سکتا ہوں۔ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ میری منزل آ گئی ہے، مگر مجھے منزل کے بدلے یہ کیسے طوفان ملے ہیں کہ سب کچھ تباہ ہونے لگا ہے۔ اجالا، میں جدائی کی آگ میں لمحہ لمحہ جلا ہوں۔ میری محبت مزید کسی آزمائش کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ اس نے عجیب سی بے ربط سوچوں کے ساتھ اپنا سر تھام لیا۔ ہزاروں سوال اس کے ذہن میں کلبلا رہے تھے اور اسے ان کا جواب ڈھونڈنا تھا ہر حال میں۔ دھوپ ہی دھوپ ہے اس دشت میں، سایہ نہ درخت، ہم یہ سمجھے تھے گزر جائیں گے سائے سائے۔ یہ جو قسمت ہے نا، یہ بہت ظالم ہوتی ہے دانیال حسن، انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی ہے۔ وہ شخص جو خود کو دنیا کا خوش قسمت اور آسودہ حال انسان سمجھ رہا ہوتا ہے، کچھ اس طرح سے بالکل اچانک اس کے پیروں کے نیچے سے زمین اور سر کے اوپر سے آسمان چھین لیا کرتی ہے کہ اس کے پاس اپنی بدقسمتی پر ماتم کرنے کی مہلت بھی باقی نہیں رہتی۔ کمرے میں گھپ اندھیرا تھا اور اجالا دانیال کے تصور سے مخاطب۔ آج ایک عرصے بعد اس کا رکا ہوا ذہن چلنے لگا تھا۔ اسے مدتوں بعد دانیال یاد آیا تھا۔ اجالا اس قدر اندھیرا کیوں کر رکھا ہے؟ رفعت اندر داخل ہوئیں اور لائٹ آن کر کے اس کے پاس آ گئیں۔ ایک سوال کا جواب دیں گی آپ؟ اجالا نے بالکل سپاٹ اور سرد لہجے میں انہیں مخاطب کیا۔ رفعت اس انداز پر ایک عرصے کے بعد اس کی آواز سن کر مسکرا بھی نہ سکیں۔ مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ میرا باپ کون تھا، میں اس کے بارے میں اس سے زیادہ کچھ نہیں جاننا چاہتی ہوں۔ میں صرف آپ کو جانتی ہوں۔ اب مجھے یہ بتا دیجیے کہ آپ کا اس میں کتنا حصہ ہے؟ اس کی آواز میں کوئی تاثر نہیں تھا جس سے اندازہ ہوتا کہ اس کی اندرونی کیفیت کیا تھی۔ بالکل سپاٹ آواز تھی، مگر اس کی آنکھیں شعلے اگل رہی تھی۔ یہ کوئی لمحاتی بھول یا وقتی جذبات کا بہلاوا نہیں تھا اجالا، یہ وہ لمحہ تھا جس میں عورت بہت مجبور اور مرد طاقتور ہوتا ہے۔ وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر بولیں، ساری زندگی دنیا سے ڈرتی رہی تھی، کب سوچا تھا کہ کل اپنی ہی بیٹی کے سامنے اپنی پارسائی کی گواہی دینی ہوگی۔ رکو، خدا کے واسطے ذرا جلدی آنا، ابھی تو ہزاروں کام کرنے ہیں اور وقت بالکل نہیں ہے۔ پتہ نہیں سائمہ کے سسرال والوں کو اتنی جلدی کیا پڑی ہے؟ عارفہ سانس لینے کو رکی تھی۔ آ جاؤں گی بھائی، دماغ کھا جاتی ہو تم تو۔ رفعت تنگ آ گئی تھی۔ اچھا، میں انتظار کروں گی تمہارا، 3 بجے سے پہلے آ جانا، سمجھی؟ اس نے اٹھتے ہوئے تاکید کی۔ اچھا چچی جان، میں جا رہی ہوں، اسے بھیج دیجیے گا۔ وہ چلی گئی۔ رفعت کی منگنی بچپن میں ہی اس کے تایا زاد فراز احمد سے ہو گئی تھی۔ تایا جان کا گھر قریب ہی تھا۔ تایا جان کی 4 اولادیں تھیں۔ سب سے بڑا بیٹا فراز احمد جو پڑھائی سے فراغت کے بعد جاب کر رہا تھا، اس کے بعد شارق احمد جو بھی فارمیسی کے فائنل ایئر میں تھا۔ دونوں بہنیں سائمہ اور عارفہ ابھی پڑھ رہی تھیں۔ رفعت کا کوئی بھائی نہیں تھا، بس ایک بہن تھی فائزہ جو میٹرک میں تھی۔ سائمہ کی منگنی 1 سال پہلے ہو گئی تھی اور اب اس کے سسرال والوں نے شادی کا شور مچا دیا تھا۔ سائمہ بہت روئی دھوئی کہ میرا BA تو مکمل ہونے دیں، مگر اس کی ایک نہ سنی گئی۔ رفعت سلائی کڑھائی میں بہت مہارت رکھتی تھی، طرح طرح کے ڈیزائن گھر میں بنا لیا کرتی تھی، مگر عارفہ اس معاملے میں سخت نکمی تھی، اس لیے اب اس کو رفعت کی شدید ضرورت تھی۔ وہ سارا کام ختم کر کے حسب وعدہ 3 بجے پہنچ گئی۔ دروازہ بند تھا، اس نے بیل پہ ہاتھ رکھا مگر دروازہ نہیں کھلا۔ اف توبہ، اتنی گرمی میں ایک تو پیدل چل کر آؤ اور اب دروازہ کھلنے کا انتظار کرو۔ اب کی بار جھنجھلا کر اس نے زور سے گھنٹی بجائی اور ہاتھ نہیں ہٹایا۔ یا وحشت، خاتون اس گھر میں کوئی بہرا نہیں ہے۔ شارق نے دروازہ کھولا اور اسے دیکھ کر تب گیا۔ اندر تو آنے دو بیہودہ شخص، ہٹو، توبہ کچھ نظر نہیں آ رہا ہے۔ وہ شارق کو دھکا دیتی ہوئی اندر آئی۔ دھوپ کی وجہ سے آنکھیں بھی چندیا رہی تھیں۔ مثلاً کیا دیکھنا چاہتی ہیں آپ؟ وہ سامنے برآمدے میں بیٹھے فراز کو دیکھ کر زمائنی انداز میں مسکرایا۔ جو آپ دیکھنا چاہتی ہیں وہ ادھر نہیں ادھر ہے۔ اس نے کندھوں سے پکڑ کر رفوع کا رخ فراز کی طرف موڑ دیا۔
اس نے اب تک فراز کو نہیں دیکھا تھا، یوں اچانک افتاد پڑنے پر سٹپٹا کر رہ گئی۔ فراز بڑے آرام سے پاؤں پھیلا کر کرسی پر نیم دراز ان دونوں کی طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ چپ کرو تم، عارفہ کہاں ہیں؟ وہ بوکھلا کر اندر جانے لگی۔ میں یہاں ہوں۔ عارفہ چائے کا کپ ہاتھ میں لیے کچن سے برآمد ہوئی۔ ابھی تک کچن میں گھسی ہوئی تھی۔ رفو اندر جاتے ہوئے رک گئی اور سامنے بچھے تخت پر بیٹھ گئی۔ ہاں بھئی، کتنی شدید گرمی کیوں نہ ہو، راز بھائی کو چائے کے بغیر چین نہیں ملتا۔ اس نے چائے کا کپ فراز کے سامنے رکھا اور دوپٹے سے پسینہ پونچھتی ہوئی رفت کے سامنے بیٹھ گئی۔ ارے ہاں عارفہ، تمہیں تو سب پتہ ہے نا، ذرا بتاؤ تو، اور کس کس چیز کے بغیر ہمارے رازی بھائی کو چین نہیں ملتا؟ شارق کرسی گھسیٹ کر بالکل رفو کے سامنے بیٹھ گیا، اس طرح کہ رفت اور فراز دونوں بیک وقت اس کی نظروں کی زد میں تھے۔ عارفہ ہنس پڑی اور رفو بری طرح سٹپٹا گئی۔ میں کچھ نہیں بولوں گی بھائی، یہ پہلے ہی بڑی مشکلوں سے آئی ہے۔ عارفہ ہنستے ہوئے بولی، اے واہ، بڑی مشکلوں سے آئی ہے، جب شہنائیوں کی گونج میں لینے کے لیے جائیں گے ہم، تب دیکھیں گے ان کی مشکلوں کو۔ کیوں رازی بھائی؟ شارق پورے موڈ میں تھا اور رفو کی تو جان پر بن آئی تھی۔ اکیلے میں تو وہ شارق کو خوب ترکی بترکی جواب دیتی تھی، مگر فراز کی موجودگی میں وہ بہت پریشان ہو جاتی تھی، اور ایسے میں فراز مسکراتی جگمگاتی نظر سے اسے دیکھا کرتا تھا۔ تم ذرا سی تمیز سیکھ لو شارق، اور چلو یہاں سے، ہمیں کام کرنا ہے۔ کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو اسی پر حملہ کر دیا۔ ارے کس حساب میں سیکھ لوں بھائی تمیز؟ نہ تم عمر میں بڑی ہو، نہ قد میں۔ شارق نے فراز کو آنکھ ماری۔ آج تو یہ بتا ہی دو کہ آخر مجھ پر اس قدر روب کس برتے پر جماتی ہو تم؟ وہ کچھ اگلوانے کے چکر میں تھا۔ فراز نے مسکراہٹ چھپانے کے لیے کپ منہ سے لگایا۔ اس کی موجودگی میں یہ ذرا مشکل ہی تھا کہ وہ اتنی آسانی سے کچھ تسلیم کر لیتی۔ بھائی رشتے میں تو یہ بڑی ہے نا تم سے۔ سائمہ بہت غلط وقت پر کمرے سے باہر آئی تھی۔ اچھا، آپ کو یہ اطلاع فراہم کرنا بہت ضروری تھا کیا؟ وہ بری طرح تپ گیا۔ لو، میں نے تو ایک بات کہی تھی۔ سائمہ مسکرائی۔ جی جی ضرور، آپ ایک نہیں 10 باتیں کہیے، ہم ہیں نا سننے کے لیے۔ پھر تو آپ صرف سنا کریں گی اور ساجد بھائی بولا کریں گے۔ اب توپوں کا رخ سائمہ کی طرف ہو گیا تھا۔ رفو نے سکون کی سانس لی، پھر وہ اور عارفہ دونوں سر جوڑ کر بیٹھ گئیں۔ بہت سارے کام نپٹانے تھے، اس کے آ جانے سے تائی اماں کا حوصلہ بہت بڑھ جاتا تھا۔ سائمہ کی شادی میں صرف 10 دن باقی تھے۔ رفت اور عارفہ نے کالج سے چھٹی لے لی تھی اور آج کل رفت کا سارا دن تایا جان کے گھر پہ ہی گزرتا تھا۔ اس دن بھی وہ دونوں سلائی کر رہی تھی۔ شام کا وقت تھا۔ شارق اور فراز بھی آ چکے تھے اور ابھی تک سو رہے تھے۔ ویسے بھی آج کل دونوں کی زبردست دوڑیں لگ رہی تھی، اس لیے تائی اماں نے انہیں اٹھایا نہیں تھا۔ اچانک کی ڈور بیل چلا اٹھی تو عارفہ نے دروازہ کھولنے سے انکار کر دیا۔ مجبوراً اسے ہی اٹھنا پڑا۔ عارفہ کو ایک دپ لگاتی ہوئی وہ بڑبڑاتی ہوئی باہر آئی اور دروازہ کھولتے ہی کچھ حیران رہ گئی۔ سامنے کھڑے دونوں بندوں کی آنکھیں بہت گہری نیلگوں تھیں اور دونوں میں اس قدر مشابہت تھی کہ رفت کو اپنی نگاہوں پر شک ہونے لگا۔ فراز احمد ہے گھر پر؟ آنے والوں میں سے ایک نے پوچھا۔ جی، مگر سو رہے ہیں، ٹھہریے میں دیکھتی ہوں۔ وہ اندر جانے کے لیے مڑ گئی، اس بات سے بے خبر کہ رضا کے برابر میں کھڑے علی کے دل پہ کیا قیامت گزر گئی ہے۔ وہ بڑی مدہوش نظروں سے اس کا ہوش روبہ حسن دیکھ رہے تھے۔ جب وہ اندر جانے کے لیے مڑ گئی تو ان کی نظریں ان کی نازک سی کمر پہ جھولتی چوٹیاں میں اٹک گئی تھی اور اس کے نرم گلابی پیروں کو وہ اپنے دل پر پڑتا محسوس کر رہے تھے۔ آپ اپنا نام بتا دیں پلیز۔ وہ اچانک مڑی تھی اور دوبارہ رضا سے مخاطب ہوئی۔ رضا حسن، رضا نے مسکرا کر کہا۔ وہ اندر چلی گئی تو رضا نے علی کو تنبیہی نظروں سے دیکھا۔ علی، خیال رہے یہ نیو یارک نہیں ہے، اپنی نظروں کے زاویے درست رکھو، یوں بھی ہم اپنے دوست کے گھر پہ کھڑے ہیں۔ علی بغیر نوٹس لیے پرسکون انداز میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ عارفہ، کوئی رضا حسن صاحب ہیں اور ان کے ساتھ ان کے بھائی ہیں، شکلیں بہت ملتی ہیں، وہ لوگ فراز کو پوچھ رہے ہیں۔ رفت نے تفصیلی معلومات دی اور اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ وہ نیلی آنکھوں والے؟ ہاں، دونوں بھائی ہیں۔ عارفہ فراز کو اٹھانے چلی گئی، پھر واپس آ کر بتانے لگی۔ رازی بھائی کے ساتھ ہی پڑھتے تھے دونوں، اس لیے اکثر آتے جاتے رہتے تھے۔ دونوں کی شادی بہت کم عمری میں کر دی گئی تھی، اب تو بال بچوں والے ہیں۔ شادی کے کچھ عرصے بعد ہی باہر چلے گئے تھے، ابھی پچھلے مہینے ہی لوٹے ہیں، کچھ دن رہیں گے پھر چلے جائیں گے شاید۔ اتنے ہینڈسم ہیں دونوں کہ کوئی یقین ہی نہیں کرتا کہ 7 سال پہلے شادی ہو گئی تھی۔ عارفہ نے بہت تفصیل سے معلومات فراہم کی۔ واقعی دیکھنے میں تو بالکل ینگ لگتے ہیں، رفو نے کہا۔ تائی اماں نے عارفہ سے کہا کہ کچھ کھانے کا سامان منگوا لو، علی اور رضا آئے ہیں، تو وہ دونوں ہی اٹھ گئیں۔ عارفہ شارق کو اٹھانے اور رفت کچن کی طرف جانے کے لیے۔ فراز رضا سے مئو گفتگو تھا، علی ذرا کم ہی بولتے تھے، اس وقت بھی دونوں کی گفتگو سن رہے تھے اور حسب ضرورت اپنی رائے بھی دے رہے تھے کہ اچانک وہی پری جمال باہر نکلی اور کچن کی طرف جانے لگی اور ان کی نظریں پھر اس کی دراز زلفوں میں الجھنے لگیں۔ یار، یہ خاتون پہلی بار نظر آ رہی ہیں، علی نے کوئی اندازہ لگانے کی کوشش کی۔ ہاں، یہ میری چچا زاد ہے رفت۔ فراز نے زیادہ تفصیل میں جانا ضروری نہیں سمجھا اور دوبارہ رضا کی طرف متوجہ ہو گیا۔
حسن کی کمی تو نیو یارک میں بھی نہیں تھی، مگر یہ معصوم حسن اور یہ انداز بے نیازی بھلا کہاں دیکھا؟ واقعی مشرقی حسن اور مشرقی عورت میں جو بات ہے وہ کہیں نہیں۔ رضا مسلسل انہیں دیکھ رہے تھے۔ نیو یارک جیسے آزاد شہر میں رہنے کی وجہ سے وہ ان باتوں کے عادی تھے، مگر یہ مسئلہ ان کے دوست کے گھر اور ان کے ملک کا تھا، جہاں ایسی باتیں سخت مسائل پیدا کر سکتی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد عارفہ ناشتے کے سامان لے آئی اور رفعت چائے بنانے لگی۔ وہ علی کی گہری اور بھرپور نظروں کی زد میں تھی۔ اگر حسن رکھنے والا اپنے حسن سے بے پرواہ ہو تو ایک جھلک میں تباہ کر سکتا ہے، پر بھلا میں اس سے بے نیازی برت سکتا ہوں؟ انہوں نے لمحہ بھر کو رضا کی طرف دیکھا تھا۔ شکر کتنی لیں گے؟ رفعت نے علی کی طرف دیکھا اور وہ اس کی گہری جھیل جیسی آنکھوں میں ڈوب گئے، بے خودی سے اسے تکے گئے۔ ضرورت کیا ہے اب شکر کی؟ وہ اس کی آنکھوں میں ابھرتے ڈوبتے ہوئے بڑبڑائے۔ جی؟ وہ سن ہی نہیں سکی، اس نے مزید آنکھیں پھاڑ کر بولی، ایک چمچ ڈال دیں؟ انہوں نے سیدھے ہو کر اس طرح دل پر ہاتھ رکھا گویا کہیں نکل کر بھاگ رہا ہو۔ فراز کی موجودگی میں رفعت بہت نروس ہو جاتی تھی۔ اس نے ان کی نظروں کے زاویوں اور اس میں اٹھنے والے طوفان کو سمجھ نہیں پائی تھی۔ وہ تو جلد از جلد یہاں سے جانا چاہ رہی تھی۔ ویسے بھی اس کے خیال میں ایک شادی شدہ مرد بالکل بے ضرر ہوتا ہے۔ آج کے دن سائمہ کو مایوں بٹھانا تھا، اس لیے تیاری زوروں پر تھی۔ رفعت اور فائزہ 2 دن پہلے یہیں رہنے کے لیے آ گئی تھی۔ رفعت استری کا پلگ لگا کر اپنے کپڑوں پر استری کر رہی تھی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ شام کو بالکل فرصت نہیں ملے گی۔ یار عارفہ، ذرا میرے کپڑے بھی پریس کر دو، صبح سے خوار ہو رہا ہوں، بالکل ہمت نہیں ہے اب۔ فراز کی تھکی ہوئی آواز پر اس نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ او، میں سمجھا عارفہ ہے۔ وہ عارفہ کا سوٹ پہنے ہوئی تھی۔ کوئی بات نہیں، آپ رکھ دیں، میں استری کر دوں گی، وہ دھیرے سے بولی۔ تھینکس۔ وہ کپڑے وہیں رکھ کر سامنے صوفے پر لیٹ گیا۔ فائزہ، اگر فارغ ہو تو ایک کپ چائے پلا دو، اچھی سی۔ فراز نے سامنے سے گزرتی فائزہ کو آواز لگائی۔ راضی بھائی، آپ تو چائے بنوا کر ختم کر دیں گے آپ ہی کو۔ فائزہ کو رفعت سے ہمدردی ہوئی۔ بالکل اچانک اور بے ساختہ ہی دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ رفعت کا مارے گھبراہٹ کے برا حال ہو گیا۔ وہ اس پوزیشن میں لیٹا ہوا تھا کہ رفعت اس کی نظروں کی مکمل حصار میں تھی۔ وہ جا بھی نہیں سکتی تھی، بس نظریں جھکا کر جلدی جلدی استری کرنے لگی۔ فراز نے اس کے گھبرائے ہوئے چہرے کو بغور دیکھا۔ تیزی سے اٹھتی جھکتی خوبصورت گھنی پلکیں سیاہ بھورا سی آنکھوں کی حفاظت کر رہی تھی۔ شرم و حیا کے سائے سرخ ہوتے رخسار پر پھیل رہے تھے۔ یاقوتی لب دانتوں سے کچلتے ہوئے وہ دل میں ہلچل سی مچا گئی۔ اس نے بہت مطمئن ہو کر آنکھیں موند لیں۔ ساری تھکن جیسے لمحوں میں غائب ہو گئی تھی۔ فراز نے کبھی اس بات کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی کہ رفعت کو اپنے عشق کی بےتابیوں کے قصے سنائے۔ اپنے جذبوں کو وہ دونوں ہی کسی سچے موتی کی طرح اپنے دل کے سیب میں بند رکھتے تھے، ہر کسی سے چھپا کر اور سب کی نظروں سے بچا کر۔ ان انمول جذبات کو عیاں کرنے کی ضرورت نہ کبھی فراز نے محسوس کی اور نہ رفعت نے۔ محبت کا ایک بے کراں سمندر تھا جو ان کے دلوں میں ٹھاٹھے مارتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں رفو کو دیکھ کر جو اطمینان اترتا تھا وہ رفو کا یقین تھا۔ حال جو ہمارا ہے سب تو ان پہ روشن ہے، پھر بتاؤ کیا ہوگا حال دل سنانے سے۔ رفعت، آج ایسا کرو کہ اپنے بالوں کو کھلا چھوڑ دو، عارفہ نے اسے مشورہ دیا۔ اورنج کلر کے ہلکے سے گولڈن کام والے سوٹ میں ہمیشہ سادہ رہنے والی رفعت بنی سنوری اور نکھری نکھری لگ رہی تھی۔ عارفہ، میں پاگل ہو جاؤں گی انہیں سنبھالتے سنبھالتے۔ وہ بالکل بھی راضی نہیں تھی۔ کوئی پاگل واگل نہیں ہو رہی ہو تم، بچوں کی طرح کرتی ہو بالکل۔ تم سے اچھی تو وہ فائزہ ہے، کب کی تیار ہو گئی ہے اور اب گانے گا رہی ہے۔ چلو جلدی کرو، یہ لپسٹک بھی لگاؤ، ہری اپ، اور باہر آ جاؤ۔ عارفہ اچھی طرح لتاڑ کر ہدایات دیتی ہوئی باہر نکل گئی۔ کیا مصیبت ہے؟ وہ سخت خوف میں مبتلا تھی۔ درجن بھر چوڑیاں پہن کر وہ بالوں سے بہت مشکلوں سے فارغ ہوئی اور لائٹ اورنج کلر کی لپسٹک ہونٹوں پہ لگا کر باہر نکلنے سے پہلے آخری بار آئینے میں خود کو دیکھا تو دروازے میں کھڑے حیران سے فراز کو دیکھ کر جھٹکے سے مڑی تھی۔ وہ والہانہ نگاہوں سے اسے تک رہا تھا۔ یہ روپ تو پہلی بار دیکھا تھا اس نے، سادہ سی رفو کا۔ رفو کی کچھ سمجھ میں نہ آیا تو دوبارہ آئینے کی طرف رخ کر کے بالوں میں برش پھیرنے لگی۔ فراز دھیرے سے مسکرا دیا اور بہت ترنگ میں کچھ گنگناتا ہوا باہر نکل گیا تو رفعت بھی باہر آ گئی۔ کیا کچھ تھا اس کی نگاہوں میں؟ اوف، مجھ سے تو دیکھا بھی نہیں جاتا ہے ان آنکھوں کی طرف، کیسے کیسے جذبے لٹاتی ہیں کہ رنگوں اور جذبوں کے اس پھوار میں جسم و جاں بھیگ جاتے ہیں۔ وہ بڑے مگن انداز میں پھولوں کو ترتیب دیتے ہوئے سوچے جا رہی تھی۔ اچانک ہی شارق نے فل والیوم میں ریکارڈنگ شروع کر دی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے شارق، بند کر دو اسے، ہم لوگ گا رہے ہیں، عارفہ چلائی۔ اچھا آپ لوگ گانے گا رہی ہیں، میں سمجھا رو رہی ہیں سائمہ کی جدائی کے غم میں، بلکہ کورس میں بین کر رہی ہیں، اس نے لاپرواہی سے کیسٹ ریوائنڈ کرتے ہوئے کہا۔ اسی وقت فراز کسی کام سے اندر آیا تھا اور اندر کی طرف بڑھنے لگا۔ ارے بھائی سنیے ذرا، شارق نے فراز کو گھسیٹا۔ آپ کی نظریں کچھ خراب ہیں کیا؟ اس نے مصنوعی حیرت سے پوچھا۔ کیا مطلب؟ وہ واقعی نہیں سمجھ سکا۔ مطلب یہ کہ رفو ادھر ہے ادھر نہیں۔ اس نے پہلے رفو اور پھر اندر کی طرف اشارہ کیا۔ فراز بے ساختہ مسکرا دیا۔ ہاں ہیں، پھر میں کیا کروں؟ ارے بھائی حد ہے کس قدر،
گننے ہیں، آپ دونوں کبھی زبان کو بھی زحمت دے لیا کریں آپ، شارق بڑے مزے سے کہہ رہا تھا اور فراز نے حسب معمول جگمگ کرتی نگاہوں سے اسے دیکھا اور شارق سے بولا، کہہ دیں گے بھائی، سب کہہ دیں گے وقت آنے پر، اور تمہیں ابھی کوئی کام وام نہیں ہے؟ ارے کام تو دیکھیے میں ایسا کرتا ہوں کہ آپ دل سے دعائیں دیں گے۔ اس نے کیسٹ پلیئر آن کیا، جسے چھپ کے پڑھتا ہوں وہ پیار کی سچی کتاب ہے تو، کبھی گیت لگے کبھی غزل، عاشق شاعر کا خواب ہے تو۔ پوری فضا میں بابل سپرائیو کی خوبصورت آواز بکھر گئی۔ رفو نے چونک کر ادھر دیکھا تھا، فراز کے صرف ہونٹ ہی نہیں بلکہ چہرے کا ایک ایک نقش متبسم تھا۔ شارق نے اسے زبردستی اپنے ساتھ ٹیبل پر بٹھا رکھا تھا اور اب اس کے گلے میں ہاتھ ڈالے پتہ نہیں کیا بکواس کر رہا تھا۔ رفو دھیرے سے مسکرا دی، میری آنکھوں میں جو سپنے، ان سپنوں میں تیرا پیار پلے، تیری اٹھتی جھکتی پلکوں میں میری صبح چلے میری شام ڈھلے۔ شارق کسی کو آتا دیکھ کر باہر نکل گیا اور فراز بہت اطمینان سے وہیں بیٹھ گیا، اسے شاید سارے کام بھول گئے تھے۔ رفو کا یہ روپ بہت انوکھا لگ رہا تھا اور بابل سپرائیو اس کے دل کی آواز بنا ہوا تھا، تیری زلفیں کھلیں تو یہ وقت رکے، تو بات کرے تو پھول کھلیں، جو رنگ ہے بھیگے موسم کا اس رنگ میں دونوں آج ملیں، جسے چھپ کے پڑھتا ہوں وہ پیار کی۔ کسی لڑکی نے اٹھ کر کیسٹ پلیئر آف کر دیا۔ رفو کو تائی اماں نے بلایا تو وہ اندر چلی گئی۔ سارے مہمان آ چکے تھے، دولہا والوں کے آتے ہی ساری رسومات ادا ہوئیں اور دونوں طرف کی پارٹیاں ڈھولک سنبھال کر بیٹھ گئیں۔ یار علی، بہت دیر کر دی تم لوگوں نے۔ فراز ان دونوں کو آتا دیکھ کر بہت جوش سے آگے بڑھا تھا، دونوں اپنی فیملیز کے ساتھ آئے تھے۔ یار ہم لوگوں کا کیا ہے، یہ تمہاری بھابھی ہے نا؟ میرے خدا، ان لوگوں کی تیاریاں ہی ختم نہیں ہوتی۔ رضا نے کان پکڑے تو سبھی ہنس پڑے۔ ویسے بھائی آپ اتنا مت ہنسیے، آپ پر یہ وقت ان قریب آنے والا ہے، شارق تو آج اس کی جان کو ہی آ گیا تھا۔ کیا بکواس ہے؟ فراز نے جھیم کر اسے گھورا، کیا مطلب ہے بھائی؟ رضا نے شارق کو پکڑا، ان کی بیگمات اندر بیٹھ چکی تھی۔ ارے آپ کو کچھ معلوم ہی نہیں، وہ مخصوص انداز میں بولا، ہمارے بھائی جان کی منگنی ہو چکی ہے اور اماں جان نے یہ طے کر رکھا ہے کہ سائمہ کے بعد بھائی کی باری ہے، شارق نے بتایا۔ ارے فراز تم نے کبھی بتایا ہی نہیں یار، بھائی کون ہے وہ؟ رضا کو بے چینی ہوئی، آپ لوگ تو غالباً مل چکے ہیں اس دن رفت سے، اور علی کیسے بھول سکتے تھے اس کو جس نے راتوں میں انہیں نیند سے جگایا تھا، مسلسل 1 ہفتے تک اس کے تصور نے انہیں بے خواب کیا تھا، کچھ اس طرح کہ وہ اپنے برابر میں سوئی ہوئی نرم و نازک سی الوینا کو بھی بھول جاتے تھے۔ وہ صرف اوہ کہہ کر رہ گئے۔ وہ چاندی کا بدن ہے، خوشبوؤں کا سایہ ہے، بہت عزیز ہمیں ہے مگر پرایا ہے۔ حلق پھاڑ پھاڑ کر وہ سب تھک گئی تو کھانے کا سلسلہ شروع ہوا۔ رفت نے باہر آ کر شارق کو آواز دی اور کچھ ہدایات دینے لگی۔ وہ حسب معمول ایسی حرکتیں کر رہا تھا کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس پڑتی۔ علی کی نظریں بے ارادہ ہی ادھر اٹھی تھیں اور جیسے جم کر رہ گئیں۔ وہ بند جو بہت مشکلوں سے انہوں نے خود پر باندھا تھا ٹوٹ گیا، ان کے حواسوں پر گویا کوئی بجلی گری تھی۔ حسن میں تو وہ یوں بھی کچھ کم نہ تھی، مگر یہ رنگ و روپ، کھلے ہوئے دراز گھنے بالوں کے درمیان اس کا دلکش چہرہ بالکل بدلیوں سے جھانکتا چاند لگ رہا تھا۔ جھمکوں کی وجہ سے شاید اس کے کانوں میں درد ہو گیا تھا، تبھی ایک کان کو دھیرے سے دباتی ہوئی ہنسی روکنے کی کوشش کرتی، مگر ہنسی سارے بند توڑ دیتی اور ہونٹوں کے پیچھے سچے موتیوں کی قطار نمایاں ہو جاتی۔ علی کا دل بے اختیار ہی چاہا تھا کہ ایک بار اس کے بے داغ رخساروں کو چھو کر دیکھیں، مگر وہ بے خودی سے اسے دیکھتے رہ گئے تھے۔ سائمہ کی رخصتی کے بعد سب لوگ تائے جان کے گھر پہ ہی ٹھہر گئے تھے۔ ابو کو آج بہت ضروری آفس جانا تھا، اس لیے وہ اور رفو گھر آ گئے تھے۔ ابو کو ناشتہ وغیرہ دیا اور ان کے جانے کے بعد اس نے سوچا ذرا گھر ٹھیک کر لوں، 2 دن میں ہر چیز گھر سے ہٹ گئی تھی، پھر چلی جاؤں گی۔ اچانک دروازے پہ گھنٹی بجی، اس نے پھیلا کر دوپٹہ لیا اور دروازہ کھول دیا۔ آپ؟ وہ سامنے کھڑے علی کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ جی میں فراز کی طرف گیا تھا، وہیں سے پتہ چلا کہ آپ گھر گئی ہوئی ہیں، اس لیے چلا آیا۔ وہ بڑے اطمینان بھرے لہجے میں مخاطب تھے، خیریت تو ہے نا علی بھائی؟ وہ حیران تھی کہ انہیں اس سے کیا کام ہو سکتا ہے، آپ اندر نہیں بلائیں گی؟ وہ بڑی دلکشی سے مسکرائے تھے۔ جی وہ دراصل علی بھائی، وہ گڑبڑا گئی کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ چلے کوئی بات نہیں، میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ انہوں نے بغور اس کو دیکھا، آپ اندر آ جائیں پلیز، اس نے جیسے مجبوراً انہیں بلایا۔ تھینکس۔ وہ بہت آرام سے اندر آ گئے۔ بیٹھیے، آپ بتائیے کیا بات ہے؟ سائمہ کی شادی میں ان سے تھوڑا بہت بے تکلف تو ہو گئی تھی، اور پھر وہ فراز کے دوست تھے اور سب سے بڑھ کر شادی شدہ، اور اس کے لیے شادی شدہ مرد سے ڈرنا بالکل فضول تھا، یہ اس کی معصومیت کی انتہا تھی۔ میں بلا وجہ کی تمہید باندھنے میں وقت بالکل ضائع نہیں کروں گا۔ لہجہ بالکل پرسکون تھا۔ وہ سگریٹ سلگانے کے لیے رکے تھے۔ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے بہت اچھی لگی ہیں، اور جو چیز مجھے اچھی لگتی ہے وہ حاصل کرنا میری مجبوری بن جاتی ہے۔ اگر میں نیو یارک میں ہوتا تو یقیناً یہ کوئی مسئلہ نہ ہوتا میرے لیے۔ خیر مسئلہ تو اب بھی نہیں ہے، مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے بھائی کی بات نہ ٹالوں۔ اگر میں تمہارے ساتھ کوئی زبردستی کروں گا تو یقیناً بہت سے لوگوں کی ناراضی مول لوں گا، جس کی مجھے کوئی پرواہ قطع نہیں ہے۔
پھر بھی میں چاہتا ہوں کہ اس کی حالت سے بے خبر وہ ذرا دیر کو رکے اور اسی اطمینان سے بات مکمل کی، تم مجھ سے شادی کر لو۔ شاید کہیں بم بلاسٹ ہوئے تھے، ایک نہیں ہزاروں، اور رفعت کے پرخچے اڑ گئے تھے۔ آپ ہوش میں تو ہیں؟ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ میں لفظ ٹوٹ ٹوٹ کر ادا ہو رہے تھے۔ مجھے سب معلوم ہے رفو، مگر میں بہت مجبور ہوں۔ میری کمزوری یہ ہے کہ جو چیز مجھے پسند آ جائے اسے حاصل کیے بنا رہتا نہیں ہوں، اور اگر حاصل نہ کر سکوں تو اسے تباہ ضرور کر دیتا ہوں۔ وہ شخص کسی بھی طرح تمہارے قابل نہیں ہے، اور اگر ہے بھی تو میرے بعد اس سے زیادہ برداشت کی قوت نہیں تھی۔ اس میں زندگی میں پہلی بار وہ اس طرح چیخی تھی۔ شٹ اپ، بند کرو یہ بکواس، دفعہ ہو جاؤ یہاں سے۔ اگر فراز کو پتہ چل جائے تو؟ وہ اس خیال سے ہی لرز گئی۔ چلا تو میں جاؤں گا رفو ڈیئر، لیکن تم میری باتوں کو ٹھنڈے دل سے سوچنا اور فیصلہ میرے حق میں ہی دینا۔ تم اگر فراز کی منگیتر ہو بھی تو مجھے اس سے کوئی غرض نہیں۔ جس چیز پر نوٹ فار سیل کا بورڈ لگا ہو وہی تو زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے۔ تم اگر نہ بھی مانی تو تمہیں حاصل کرنا مشکل نہیں ہے میرے لیے۔ انہوں نے سگریٹ کا گہرا کش لیا اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ بہت اطمینان سے سگریٹ ایشٹرے میں بجھایا، ایک نظر اسے دیکھا اور یہ کہہ کر چلے گئے کہ میں پھر آؤں گا۔ رفعت حیرت اور خوف سے کچھ دیر تو سن رہی اور پھر وہی ایشٹرے اٹھا کر دروازے پر دے ماری۔ ذلیل، گھٹیا، بےہودہ، پھر آ کر تو دیکھو، خون پی جاؤں گی تمہارا۔ وہ پوری طاقت سے چلائی تھی اور سر پکڑ کر زمین پر بیٹھ گئی۔ اس کو لگ رہا تھا کہ دماغ کی رگیں پھٹ جائیں گی۔ تقریباً 20 منٹ تک وہ اسی طرح بیٹھی رہی، پھر بڑی مشکلوں سے خود کو سنبھالا اور گھسیٹتی ہوئی فریج تک آئی۔ ٹھنڈے پانی کی بوتل کھول کر منہ سے لگا لی۔ ذرا سکون ہوا تو باقی کاموں کو ویسے ہی چھوڑ کر گھر کو تالا لگایا اور تایا جان کے گھر آ گئی رفو۔ کیا ہوا بیٹا، طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اماں نے اسے دیکھتے ہی پوچھا۔ وہ اب تک زرد ہو رہی تھی مگر کچھ بولی نہیں۔ رات میں وہ آنکھ بند کیے بستر پر لیٹی تھی مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میری باتوں پر ٹھنڈے دل سے سوچنا، تم اگر نہ بھی مانی تو تمہیں حاصل کرنا مشکل نہیں ہے میرے لیے۔ اس نے جھٹکے سے آنکھیں کھول دیں۔ وہ بار بار خود کو پرسکون کرتی اور بار بار کوئی اسے ڈرا دیتا۔ سوچ سوچ کر اس کے سر میں درد ہو گیا تھا۔ یقین نہیں آتا ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں دنیا میں جنہیں کسی رشتے کا کوئی لحاظ نہیں ہوتا، جن کے لیے صرف نفس کی خواہش ہی افضل ہوتی ہے۔ جیسے وہ خبیث شخص مجھے دھمکیاں دے رہا تھا، میں کیوں سنتی رہی اس کی بکواس؟ کاش منہ نوچ لیا ہوتا اس کا۔ خوف ذرا کم ہوا تو غصہ آنے لگا۔ فون کی گھنٹی مسلسل بج رہی تھی۔ رفو وہیں بیٹھی ہوئی کوئی کتاب پڑھ رہی تھی، فائزہ سو رہی تھی اور امی غالباً نماز پڑھ رہی تھی۔ چوتھی گھنٹی پر اس نے ریسیور اٹھایا۔ ہیلو، میرے خیال میں ایک ہفتہ بہت ہوتا ہے رفو، تم نے یقیناً اچھی طرح غور کر لیا ہوگا۔ وہی اطمینان بھرا لہجہ۔ رفو کا دماغ بگ سے اڑ گیا۔ میری جوتی نے بھی غور نہیں کیا، اور تم تو کوشش کرنا کہ اب میرے سامنے نہ آؤ ورنہ۔ مارے تیش کے اس کی سانس پھول گئی۔ یہ اطمینان بھرا انداز اس کے اندر آگ لگا گیا تھا۔ کام ڈاؤن رفو، تم بات کو الجھا رہی ہو۔ وہی لہجہ، کیپ یور ڈرٹی ماؤتھ شٹ۔ اس نے کھٹاک سے فون بند کر دیا اور کرسی پر ڈھہ گئی۔ اگر انسان کو معلوم ہو کہ اس کے ساتھ زندگی کتنا بھیانک مذاق کرنے والی ہے تو وہ کبھی بھی لمبی عمر کی دعا نہ کرے۔ اس دن رفو کے ابا کے دوست کی بیٹی کی شادی تھی اور ان لوگوں کا جانا بہت ضروری تھا۔ رفو کی طبیعت کچھ خراب تھی اس لیے وہ نہیں جا رہی تھی۔ امن نے اس کو ہدایات دیں اور تایا جان کے گھر چلے جانے کا مشورہ دیا۔ سب کے جانے کے بعد اس نے یوں ہی ٹی وی کھول کر دیکھا تو اس کا پسندیدہ ڈرامہ شروع ہو چکا تھا۔ اس نے سوچا کہ وقفے میں چلی جائے گی کیونکہ اشتہارات بہت دیر تک چلتے ہیں۔ دروازے کی گھنٹی بجی تو وہ حیران ہوئی کہ اس وقت کون ہو سکتا ہے۔ اس نے دروازہ کھول دیا۔ ہیلو، علی بہت آرام سے ایک ہاتھ دیوار سے ٹکا کر کھڑے تھے۔ اس نے بغیر کچھ کہے دروازہ بند کرنا چاہا تو اس کے لانگ بوٹ درمیان میں آ گئے۔ انہوں نے پوری قوت سے دروازہ دھکیلا اور اندر داخل ہو گئے۔ رفو لڑکھڑاتی ہوئی پیچھے ہو گئی تھی۔ علی نے پلٹ کر کنڈی چڑھائی اور بہت آرام سے اس کے سامنے آ گئے۔ میں آ گئے ہوں رفو، صرف یہ دیکھنے کہ تم کیا کر سکتی ہو۔ انہوں نے اس پر اپنی نظریں گاڑ دیں۔ مارے خوف کے رفعت سن ہو گئی تھی۔ وہ چیخنا چاہتی تھی مگر آواز نے ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ وہ بے اختیار پیچھے ہٹتی چلی گئی تھی۔ علی نے پاس پڑی کرسی کھینچی اور بہت اطمینان سے بیٹھ کر سگریٹ سلگانے لگے۔ پھر ایک کش لگا کر اس کی طرف دیکھا۔ کچھ لمحوں بعد کہنے لگے، تمہارا ہر انداز پاگل کر دینے والا ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ تم یوں ڈری سہمی ہوئی اور بھی حسین لگ رہی ہو جیسے ایک وحشت زدہ ہرنی جو شکاری کے خوف سے بھاگتے ہوئے اپنی ڈار سے بچھڑ گئی ہو۔ ان کے لہجے میں سرشاری اور انداز میں فتح جھلک رہی تھی۔ میں تمہارے دوست کی ہونے والی بیوی، تم ایسا نہیں کر سکتے ہو۔ رفو نے بے چین پیروں کے باعث دیوار پر سہارے کے لیے ہاتھ رکھا تھا۔ میں اپنے دوست کی ہونے والی بیوی کے ساتھ واقعی ایسا نہیں کر رہا ہوں۔ میں تو اپنی بیوی کے ساتھ ایسا کروں گا۔ انہوں نے گہرا کش لگا کر دھوئیں کو آزاد کیا۔ رفعت کی ذہنی کیفیت اتنی دگرگوں تھی کہ وہ الفاظ کے ہیر پھیر کو سمجھنے سے قاصر تھی۔
خوف اس پر کچھ اس طرح حاوی ہو گیا تھا کہ تمام ہمت پل میں غائب ہو گئی تھی۔ اسی دم اچانک ہی ڈور بیل چلائی تھی۔ رفعت نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا، آنسوں سے زرد پڑتا دھواں دھواں چہرہ، خوف و دہشت سے پھٹی پھٹی آنکھوں میں لمحہ بھر کو ایک امید سی لہرائی تھی۔ گھبراؤ نہیں رفو ڈیئر، میرے ہی مہمان ہیں۔ میں نے کہا تھا نا کہ میں تمہیں نکاح میں لیے بغیر ہاتھ تک نہیں لگانا چاہتا، اور تم دیکھو گی کہ میں اپنے قول کا کس قدر پکا ہوں۔ علی بہت مطمئن انداز میں راکھ جھاڑتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھے۔ رفعت حیرت و خوف سے منجمد سی ان اجنبی چہروں کو گھر میں داخل ہوتا دیکھ رہی تھی۔ آدھے پون گھنٹے کی کارروائی تھی۔ اس کے اپنے ہی گھر میں اس کی مرضی کے خلاف زبردستی اس کا نکاح علی حسن کے ساتھ پڑھوایا گیا، اور پھر وہ چند افراد واپس چلے گئے۔ علی دروازہ بند کر کے دوبارہ پلٹے۔ رفعت پتھر کی مورت بنی ویسے ہی بیٹھی تھی جیسے پچھلے 1 گھنٹے سے بیٹھی تھی۔ اب تو تمہیں کوئی خوف نہیں ہے نا؟ اب تو معاشرہ تمہیں نہیں دھتکارے گا، اور اب تم سے کوئی سوال بھی نہیں کیا جائے گا نا؟ وہ استہزائیہ انداز میں مسکراتے ہوئے آگے بڑھے۔ رفو کا سر دھیرے دھیرے نفی میں ہلنے لگا۔ علی کی آنکھوں میں آگ دہک رہی تھی جس میں رفعت خود کو جلتا محسوس کر رہی تھی۔ علی دھیرے دھیرے اس کی سمت بڑھ رہے تھے، چہرے پر اطمینان اور آنکھوں میں طوفان لیے، اور اس طوفان نے سب کچھ ختم کر دیا۔ دوست کا اعتماد، عورت کی عظمت اور انسانیت کا بھرم، سب کچھ۔ میں پوری زندگی تمہارے ساتھ گزار سکتا تھا، مگر تم نے خود مجھے دھتکارا اور مجھے مجبوراً ایسا کرنا پڑا۔ ہمارا تعلق چند گھنٹوں کا صحیح، مگر میں تمہیں ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ بہت جلد تمہیں طلاق کے کاغذات مل جائیں گے، اور ہاں، یہ نکاح نامہ میں یہیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ اگر تم اس واقعے کے بارے میں کسی کو بتاؤ تو تمہارے پاس یہ ثبوت ہوگا کہ تم نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے۔ اور یہ یاد رکھنا رفو کہ اتنے جتن مجھے کسی عورت کو حاصل کرنے کے لیے نہیں کرنے پڑے۔ تم واقعی بہت خاص ہو۔ عزت دے کر تذلیل کیے جانے کے کرب سے گزرنا رفعت جان سکتی تھی۔ میں زندہ ہوں، وہ اپنا چہرہ غور سے آئینے میں دیکھ رہی تھی۔ حیرت ہے، میں کیسے زندہ ہوں؟ مجھے تو لگتا تھا کہ میں ایک لمحہ بھی زندہ نہیں رہ سکوں گی، مگر مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ فراز کے ٹھکرانے کے بعد ماں کی گالیاں اور لوگوں کے طعنے سن کر بھی میں زندہ رہی۔ کیا موت بھی مجھ سے خفا ہو گئی ہے؟ اماں نے کتنا چھپانا چاہا تھا، مگر ایسی خبریں بھلا چھپتی ہیں؟ فراز صرف ایک بار آیا تھا اس کے پاس۔ کچھ دیر بڑی بے یقینی سے اسے دیکھتا رہا، پھر بولا، رفو کیا یہ سب سچ ہے؟ کیا علی؟ وہ بات مکمل بھی نہ کر سکا۔ اس کی آواز رن گئی۔ جن نظروں سے رفعت نے اسے دیکھا تھا، اسے یوں لگا جیسے اس کے بدن سے روح کھینچ لی گئی ہو۔ کچھ دیر دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے بغیر کچھ کہے، اور پھر رفعت نے بیڈ سے سر ٹکا کر آنکھیں موند لیں۔ فراز مزید کچھ پوچھے بغیر پلٹ گیا، اور رفو تو اس کی نظروں کا مفہوم بہت اچھی طرح جانتی تھی۔ اس کی آنکھوں نے وہ ساری باتیں اس سے کہی تھیں جو اس کے ہونٹ کہنے سے گریزاں تھے، اور اس وقت بھی وہ بنا کچھ کہے ہی جان گئی کہ فراز نے کیا فیصلہ کیا ہے۔ اسی لیے جب اس کے ٹھکرانے کا علم ہوا تو وہ حیران نہیں ہوئی۔ فراز نے ایک خط بھیجا تھا، تخاطب تو دل و زبان پر ہزاروں مچل رہے ہیں، مگر میں پکارنے کے تمام حقوق سے خود کو محروم کر چکا ہوں۔ تمہاری معصومیت پہ میرا ایمان ہے۔ لوگ کیا کہتے ہیں اور کیا نہیں، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں۔ تم سے بچھڑنے کے بارے میں اس دل نے کبھی سوچا تھا، نہ ذہن نے تصور کیا تھا، مگر قسمت ان تمام باتوں سے بے نیاز ہوتی ہے۔ جس طرح تم مجھے بن مانگے ملی تھی، اسی طرح بن سوچے چھن گئی۔ میں نہ تو فرشتہ ہوں، نہ فرشتوں جیسا۔ میں تو ایک اعلیٰ ظرف انسان بھی نہیں ہوں۔ رفو میں شاید بہت کم ظرف اور بزدل ہوں، اس لیے بہت خاموشی سے تمہاری دنیا سے دور جا رہا ہوں۔ شاید زندگی کے کسی موڑ پر ملاقات ہو جائے۔ اگر زندگی رہی، میں تم سے معافی بھی نہیں مانگوں گا، کیونکہ میں اس کا مستحق نہیں ہوں، مگر یہ ضرور کہوں گا کہ تمہارے بعد یہ زندگی شاید کسی کی آرزو نہ کرے۔ فقط تمہارا مجرم فراز احمد۔ جھوٹ بکواس ہے یہ سب فراز احمد۔ سچ تو یہ ہے کہ تم نے کبھی مجھ سے محبت کی ہی نہیں۔ تم بھی میرے جسم سے محبت کرتے تھے۔ ہوس کے مہذب پجاری تھے تم بھی۔ میری روح کی پاکیزگی کی قسمیں کھانے والے میرے جسم کی آلودگی کو دیکھ کر بددل کیوں ہو گئے؟ مجھے نفرت ہے تم سب سے۔ پہلے اس نے خط کے پرزے کیے، اس کے بعد کمرے کی ایک ایک چیز اٹھا کر پھینکنے لگی۔ سب سے پہلے فائزہ دوڑتی ہوئی اندر آئی تھی، اور اس کے پیچھے سب لوگ۔ اس پر دورہ پڑا ہوا تھا۔ وہ چیختے چیختے بے ہوش ہو کر گر گئی۔ اماں سمجھ رہی تھی کہ قیامت آ کر گزر چکی ہے، لیکن اصل قیامت کا تو انہیں تب پتہ چلا جب ڈاکٹر شیلا افتخار نے مسز رفعت کے ہسبینڈ کے بارے میں پوچھا۔ اے بیٹی، کیا کہہ رہی ہو؟ انہیں اپنے کانوں پر شبہ ہوا تھا۔ آپ ان کی والدہ ہیں، مبارک ہو، آپ کی صاحبزادی امید سے ہیں۔ شارق نے بہت تیزی سے بڑھ کر انہیں سنبھالا تھا۔ رفو اپنے برابر میں لیٹے معصوم اور ننھے سے وجود کو دیکھ رہی تھی۔ سب نے کتنی کوشش کی تھی کہ یہ دنیا میں نہ آ سکے، مگر قسمت کا لکھا کب ٹل سکا ہے۔ اس ننھی جان کو اس دنیا میں آنا تھا،
اور وہ آ کر رہی۔ سب کی کوششیں ناکام ہو گئی تھی۔ رفو کے ابا کا یہ فیصلہ تھا کہ اس بچی کو اس گھر میں نہیں رہنے دیا جائے گا۔ وہ اس گندگی سے بھرے وجود کو اپنے گھر میں رکھنے کو تیار نہیں تھے، مگر رفت باپ کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں۔ گندگی سے بھرا وجود اس کا نہیں، میرا ہے۔ مجھے ماریے جان سے، مجھے نکالیے اس گھر سے۔ غلاظت کی دلدل میں وہ نہیں، میں گری ہوں۔ مجھ سے پاک کیجیے اپنے گھر کو، جو بھی کہنا ہے مجھے کہیے، مگر اس کے بارے میں کوئی لفظ نہیں سنوں گی۔ وہ رفو جس نے کبھی اپنے ابو سے آنکھ ملا کر بات نہیں کی تھی، آج کس بے خوفی سے ان سے مخاطب تھی، وہ سن رہ گئے۔ انیسہ، انہوں نے بیوی کو آواز دی، اسے کہو کہ دور ہو جائے ہماری نظروں سے، میں آج کے بعد اس کی شکل نہ دیکھوں۔ وہ پلنگ پر گر سے گئے۔ رفو خاموش کھڑی تھی۔ جب تک وہ بچی اس دنیا میں نہیں آئی تھی، اس نے کوئی احتجاج نہیں کیا تھا۔ خاموش تماشائی کی طرح سب کچھ دیکھتی اور سنتی رہتی تھی۔ جہاں لے کر جایا جاتا چپ چاپ جاتی، مگر جب سے اس کی گود نے اس معصوم وجود کی نرماہٹ کو محسوس کیا تھا، جب سے اس کی انگلیاں اس کے ملائم لمس سے آشنا ہوئی تھیں، اسے لگتا تھا کہ وہ سب سے طاقتور ہو گئی ہے۔ وہ اپنے اوپر گزرنے والی ہر قیامت سے بے نیاز ہو کر اس بچی کا سائبان بن گئی۔ رفو چندہ، اماں اس سے مخاطب ہوئیں، یہ تیری ساری زندگی کا سوال ہے۔ یہ تیرے اور اس کے حق میں بہتر ہے کہ یہ چپ چاپ کہیں اور چلی جائے، کسی یتیم خانے۔ آپ اگر میری ماں ہیں تو میں بھی اس کی ماں ہوں۔ آپ نے کیوں نہیں کر دیا تھا مجھے کسی یتیم خانے کے حوالے؟ اگر میں آپ کی اولاد تھی تو یہ میری اولاد ہے، میں پالوں گی اسے، میں بنوں گی اس کا سائبان۔ آپ لوگوں پر بوجھ نہیں بنے گی۔ وہ بے بسی سے بری طرح رو رہی تھی اور اماں ابا خاموش ہو گئے تھے۔ رفو بہت پیار سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کتنی پیاری ہے یہ، مگر جانے کیسا مقدر لے کر آئی ہے۔ وہ بہت اداس ہو گئی۔ ایک تہمت تھا اس کا وجود، ایک ایسے جرم کا ثبوت جو اس نے کیا ہی نہیں تھا، اور اصل مجرم کتنی صفائی سے بچ گیا تھا اور سزا بھگتنے کے لیے ان دونوں کو چھوڑ گیا تھا، ساری عمر کی طویل سزا۔ اچانک اس بچی نے آنکھیں کھولیں تو وہ گھنگ رہ گئی۔ نیلی کانچ کے جیسی آنکھیں، یا خدا یہ آنکھیں! وہ اس سے آگے کچھ بھی نہ سوچ سکی۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور شارق اندر داخل ہوا اور بیڈ کے کنارے بیٹھ کر اس بچی کو دیکھنے لگا۔ رفو، قسمت کا یقین تو پہلے بھی تھا، اب تو ایمان ہو گیا ہے۔ وہ ذرا دیر کو رکا۔ میں نہ وقت ضائع کروں گا اور نہ الفاظ، صرف اتنا کہوں گا کہ میں نے بہت سوچا، مگر اس سارے قصے میں مجھے اس بچی کا کوئی قصور سمجھ میں نہیں آیا، اس لیے میں اس بچی کو رات کی سیاہی کا مقدر نہیں بننے دوں گا۔ میں اسے اپنا نام دوں گا اور تمہیں، اس نے رفت کی طرف دیکھا، تمہیں اپنا اعتبار مجھے نہیں معلوم کہ میرا بھائی اس قدر بزدل کیوں بن گیا، سچ کو جاننے کے باوجود اسے اتنی بے دردی سے رد کیوں کر گیا۔ مگر رفو، اگر تم چاہو تو میرا ہاتھ تھام سکتی ہو۔ وہ دھیرے سے جھکا، اس ننھے سے وجود کے چہرے پر اپنے پیار کی مہر ثبت کی اور کھڑا ہو گیا۔ ایک مہربان مسکراہٹ اس کی طرف اچھال کر جانے کے لیے مڑ گیا۔ نہ شہنائی بجی، نہ ڈھولک پہ تھاپ پڑی، نہ سہیلیوں نے گیت گائے، نہ ہاتھوں میں مہندی رچی۔ جن کپڑوں میں تھی، انہی کپڑوں میں وہ شارق کے ساتھ 4 گواہوں کی موجودگی میں رخصت کر دی گئی۔ شارق نے ہی تمہیں نام دیا تھا اجالا، انہوں نے زندگی کے ہر موڑ پر میرا ساتھ بھی دیا اور تمہیں بھی ٹوٹ کر چاہا ہے، مگر یہ دنیا، اس نے کب سکھ سے جیتے لوگوں کو برداشت کیا ہے۔ رفت نے اپنے آنسو صاف کیے۔ اجالا دونوں بازو پیروں کے گرد لپیٹ کر سر کو گھٹنوں میں دیے بیٹھی تھی۔ رفت کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر خاموشی سے باہر نکل آئیں۔ پتہ نہیں کون سا طوفان تھا جو ہر بار نئے روپ میں آ جاتا تھا، ہر بار سب کچھ بہا کر لے جاتا تھا، مگر اسے چین نہیں آتا تھا۔ اب نہ جانے کس روپ میں آئے گا اور کیا کیا تباہ کرے گا۔ اجالا تھوڑی دیر اسی طرح بیٹھی رہی اور پھر اٹھ کر شارق اور رفت کے مشترکہ کمرے کی طرف آئی۔ وہ دونوں ہی خاموش بیٹھے اپنی اپنی سوچوں میں گم تھے۔ وہ شارق کے سامنے گئی اور ہاتھ جوڑ کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ ابو، ہو سکے تو مجھے معاف کر دیجیے گا پلیز۔ آنسو ایک تواتر سے اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ اس سے مزید کچھ نہ کہا گیا۔ شارق کا دل سارے اندیشوں سے آزاد ہو گیا اور انہوں نے اس کا ماتھا چوم لیا۔ بڑے دنوں بعد وہ گھر سے نکلی تھی۔ صاف ستھری سڑک پر وہ پیدل چلتی ہوئی بہت دور نکل آئی تھی۔ موسم بہت حسین ہو رہا تھا، اس لیے وقت کا پتہ نہیں چلا اور نہ یہ احساس ہوا کہ کتنی دور آ گئی ہے۔ ایک وقت تھا جب موسم اچھا ہو یا برا، دل میں ترنگ اور ہونٹوں پہ گنگناہٹ کسی موسم کی محتاج نہیں ہوتی تھی، مگر آج تو اس کے ہونٹ بالکل ساکت تھے، بس ہلکی ہلکی پھوار میں دل کی اداسیاں دھلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ اچانک ایک گاڑی اس کے پاس سے گزری اور تھوڑی ہی دور جا کر پلٹ آئی۔ وہ چند ثانیوں کے لیے ساکت رہ گئی اور پھر واپس پلٹنے لگی۔ اجالا، دانیال تیزی سے اس کے سامنے آ گیا۔ تم اجالا، یہاں ہو میرے خدا، میں نے کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا تمہیں، تم لوگ کراچی کب آئے؟ ہاں، اور مجھے سوچنے کی مہلت دے کر تم خود غائب ہو گئی، کہاں کہاں بھٹکتا رہا ہوں میں تمہارے لیے، اور تم؟ وہ اس کے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھ کر دیوانگی کی حدود کو چھو رہا تھا۔ دانیال، اس نے اپنے کندھوں پر سے اس کے ہاتھ ہٹائے، تم نے جس اجالا سے محبت کی تھی وہ میں نہیں تھی، وہ اجالا کوئی اور تھی، اسے مت ڈھونڈنا، وہ مر چکی ہے، اس نے بے تاثر لہجے میں کہہ کر آگے بڑھنا چاہا۔ اجالا پلیز، کیا کہہ رہی ہو تم؟ میں اپنے والدین کو تمہارے گھر بھیجنا چاہتا ہوں، تم یہی چاہتی تھی نا؟ وہ پریشان لگ رہا تھا۔
دانیال حسن، تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ اس نے اپنی گہری نگاہیں دانیال کے چہرے پر جما دیں۔ ہاں، دانیال نے پورے یقین سے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو، چاہے میں کوئی بھی ہوں؟ اس نے اسی انداز میں کہا۔ اجالا، میں صرف تمہیں جانتا ہوں، تمہیں جو تم آج ہو، اور بس۔ تم کیا تھی مجھے اس سے کوئی غرض نہیں۔ اب بتاؤ، میں کل ہی تمہارے گھر اپنے بابا اور ماما کو بھیجنا چاہتا ہوں۔ وہ اگلے لمحے ہی سنبھل گیا تھا اور اپنی مضبوط شخصیت کے ساتھ اجالا کے سامنے بغیر کسی توڑ پھوڑ کے کھڑا تھا۔ اجالا حیرت کے مارے اپنی جگہ پر جم کر رہ گئی۔ دانیال، تم؟ وہ بہت اعتماد سے صرف مسکرایا تھا اور اجالا بے یقینی سے اسے دیکھے گئی۔ بی بی جی، وہ لوگ آ گئے ہیں، بوا نے اندر آ کر اطلاع دی تو وہ دونوں ہی اٹھ کھڑے ہوئے۔ ہاں تم چلو، ہم لوگ آ رہے ہیں، شارق نے کہا۔ وہ دونوں ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے۔ السلام علیکم مسز الوینا، علی نے آگے بڑھ کر رفعت سے ہاتھ ملایا۔ دانیال نے بہت ذکر کیا تھا آپ لوگوں کا، خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ علی نے بھی بہت گرم جوشی سے شارق سے ہاتھ ملایا۔ ایک لمحے کے لیے شارق چونکے تھے، مگر اسے یاد نہ آیا کہ انہیں کہاں دیکھا ہے۔ وہ سب صوفوں پر بیٹھ گئے، مگر رفعت اپنی جگہ سے نہیں ہلی تھی۔ رفو، بیٹھ جاؤ۔ شارق نے انہیں دیکھا تو وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی علی کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی اور بہت عجیب سے لہجے میں بولی، علی حسن، دانیال تمہارا بیٹا ہے؟ وہ حیران رہ گئے اور بوکھلا کر کھڑے ہو گئے۔ جی، مت بنو اتنے پارسا، مجھ سے زیادہ کون جانتا ہوگا تمہیں؟ رشتوں کے تقدس کا بھرم تو تمہیں کبھی رکھنا نہ آیا۔ اپنے بیٹے کے ذریعے اپنی روایات کو برقرار رکھنا چاہتے ہو، تم خود کیوں نہیں کر لیتے اس سے شادی؟ بیٹی ہی تو ہے تمہاری۔ کبھی سنا تھا یہ کسی نے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے اپنی بیٹی کا رشتہ مانگنے جائے؟ وہ تلخ مگر دھیمے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ تم رفو، رفعت، او نو! علی دل کو تھام کر صوفے پر بیٹھ گئے۔ اجالا، میری بیٹی نہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ رفعت کے لبوں پر زہریلی مسکراہٹ رنگ رہی تھی۔ کیوں بھول گئے؟ نکاح کیا تھا تم نے مجھ سے، ایک رات کے لیے اپنی بیوی بنایا تھا مجھے، اور تاعمر یاد رکھنے کا دعویٰ بھی کیا تھا نا؟ انہوں نے زہر اگلا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ الوینا تو چکرا کر رہ گئی تھی۔ یہ بکواس نہیں، حقیقت ہے مسز علی حسن۔ پوچھے اس شخص سے کیا رشتہ ہے دانیال اور اجالا کا؟ علی اچانک ہی ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، دانیال میرا سگا بیٹا نہیں ہے، وہ رضا بھائی کی اولاد ہے۔ بچپن سے ہی وہ میرے قریب رہا ہے اور مجھے اپنے باپ سے بڑھ کر چاہتا ہے، اس لیے آج میں یہاں آیا ہوں۔ ایسا کچھ نہیں ہے، مگر ایسا ہو بھی تو سکتا تھا۔ تم جیسا بد کردار شخص، جسے یہ بھی علم نہیں کہ کہاں کہاں اور کیسی کیسی جگہوں پر اس کی اولادیں اپنے کندھوں پر اپنے باپ کے اعمال کا بوجھ اٹھائے رول رہی ہوں گی، اس کے ساتھ تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ رفعت نے اجالا کا بازو ایک جھٹکے سے چھوڑا اور دوبارہ ان کے مد مقابل آ کر کھڑی ہو گئی۔ رفعت، پلیز پلیز! علی نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ کیا تم مجھے معاف نہیں؟ ان کا جملہ پورا ہونے سے پہلے ہی رفعت نے دائیں طرف گردن گھما کر تھوک دیا۔ انہوں نے چہرے سے ہاتھ ہٹا کر رفعت کی جانب دیکھا۔ چند لمحے دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ میں سوچا کرتا تھا کہ میں کسی کی بددعاؤں کے زیر اثر ہوں۔ چند لمحے بعد وہ آہستگی سے گویا ہوئے، آج جان گیا ہوں، آج آ گئی کہ بہت سے دروا ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تم مجھے معاف مت کرنا رفعت، مگر میرے لیے مزید کوئی بددعا مت کرنا۔ اب تو میری مزید کسی تباہی کی گنجائش بھی باقی نہیں رہی۔ انہوں نے بات کی اور الوینا کو چلنے کا کہہ کر آگے بڑھنے لگے۔ دروازے پر پہنچ کر ایک لمحے کو رکے پلٹے۔ تمہاری ذرا سی تسلی شاید ہو جائے۔ میں آج تک اولاد کی خوشی کے لیے ترستا رہا ہوں، اولاد کے ہوتے ہوئے بے اولادی کا دکھ سہنا، یہ سزا کچھ کم تو نہیں۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ باہر نکل گئے۔ کمرے میں جیسے موت کا سناٹا طاری ہو گیا تھا۔ مگر رفو، اس سارے قصے میں اجالا کا کیا قصور ہے؟ تم کیوں اس سے بدلہ لے رہی ہو؟ شارق انہیں سمجھا سمجھا کر تھک گئے تھے۔ نہیں شارق، آپ کچھ بھی کہیں، یہ کسی طور ممکن نہیں۔ یہی ایک دکھ تو اس کا نصیب بنا ہے، اور میں اجالا کو اس کے گھر بھیج کر اس کے دل سے یہ دکھ بھی دور کر دوں؟ ہرگز نہیں۔ رفعت کے لہجے میں چنگاریاں سی بھر گئی تھی۔ اجالا کی زندگی سے ہنسی کی یہ آخری رمق بھی چھن جائے گی رفعت؟ شارق بے حد سنجیدگی سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ چھن جائے؟ وہ بے مروتی کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ آج میرے لیے صرف میرا درد اہم ہے، صرف میرا درد۔ شارق چپ چاپ ان کے زیر زیر لہجے کو سن رہے تھے۔ شارق، میں عمر کے اس حصے میں اسے اتنا ذلیل کر دوں گی، اتنا رسوا کر دوں گی کہ وہ کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے گا۔ میں پوری دنیا کو بتاؤں گی کہ یہ کون ہے۔ میں دانیال کو بتاؤں گی کہ وہ شخص جس پر اسے بہت فخر ہے، جس کے بارے میں وہ کہا کرتا ہے کہ میرے بابا تو گریٹ ہے، مگر دنیا میں ہر کوئی ان کے جیسا مہربان ہو تو دنیا میں امن ہی امن ہو جائے۔ وہی شخص خدا کی زمین پر فساد مچانے والوں میں سر فہرست ہے۔ وہ ہیجانی انداز میں بول رہی تھی۔ اس سے کیا حاصل ہوگا رفو؟ اس سے کیسا حاصل ہو سکتا ہے؟ پلیز یہ مت کرو۔ شارق نے لپک کر ان کا بازو تھاما۔ اس سے مجھے سکون حاصل ہوگا شارق، مجھے قرار ملے گا۔ وہ آج بھی اتنا ہی باعزت ہے، اتنا ہی معتبر ہے۔ کیوں؟ میں اسے سنسار کرواؤں گی، اسے بے عزتی کے اس گھڑے میں دھکیل دوں گی جس میں میں گری تھی۔ میں سب کو بتاؤں گی کہ یہ میرا مجرم ہے۔ رفعت نے دیوانوں کی طرح اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کی، مگر شارق کی گرفت مضبوط تھی۔ رفعت بے بسی کی آخری حدوں کو چھوتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ رفعت،
تھوڑے سے صبر سے کام لو، اپنے کیے کی سزا ہر کسی کا مقدر بنتی ہے۔ شارق نے انہیں واپس بٹھایا۔ تم یہ تو سوچو رفت، یہ سب اجالا اور دانیال کی زندگیوں میں زہر گھول دے گا۔ جتنا وہ شخص رسوا ہوگا اتنا ہی ذلت ان بچوں کا بھی مقدر بنے گی۔ یہ ہماری بیٹی کی خوشیوں کا سوال ہے رفت۔ میں کیا کروں شارق، میں کیا کروں؟ وہ بے طرح رو دی تھی۔ مجھ میں اتنا حوصلہ نہیں کہ میں اس شخص کو اپنے سامنے اس قدر عزت کے ساتھ جیتا دیکھوں۔ میں اسے اس دنیا میں ذلیل اور رسوا دیکھنا چاہتی ہوں۔ اسی دنیا میں سسک کر وہ روز جیے اور روز مرے، بس تمہاری ساری حسرتیں پوری ہوگی رفت۔ شارق اور رفت نے بے اختیاری اس آواز پر سر اٹھایا۔ سامنے ہی علی حسن کھڑے تھے۔ میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں، شاید اسے سن کر تمہارے دل کو سکون مل جائے۔ رفت انہیں اس طرح سامنے دیکھ کر تحش کے عالم میں کھڑی ہوئی تھی، مگر شارق نے انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا تو چپ چاپ علی کو گھورنے لگی۔ تمہاری آہوں نے تو عرش ہلا دیا ہے، تمہیں کسی روز انصاف کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں۔ تمہارا مجرم اسی دنیا میں خوار ہوگا، تمہاری آنکھوں کے سامنے سسک سسک کر روز جیے گا، روز مرے گا۔ میں نے کتنا چھپانا چاہا سب سے، مگر آہستہ آہستہ سب جانتے جا رہے ہیں۔ لوگ میرے وجود سے جتنی نفرت کرتے ہیں اتنا ہی خوف کھاتے ہیں۔ صرف 2 سال کے عرصے میں یہ حال ہو گیا ہے کہ اپنی موت کی دعا میں نے ہاتھ اٹھا کر مانگی ہے۔ اب تو میرا لباس بھی میرے لیے تکلیف کا باعث ہی ہے۔ وہ دھیرے دھیرے کہتے ہوئے اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگے۔ شارق اور رفت فک چہرہ لیے علی کے جسم پر زخم کے سرخ اور سیاہ نشانوں کو دیکھ رہے تھے۔ رفت نے لڑکھڑا کر صوفے کی پشت تھامی تھی۔ خوف و دہشت سے اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ علی یہ؟ شارق کو اپنے جسم پر لاتعداد چونٹیاں رینگتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ہاں، یہ 2 سال پہلے HIV ٹیسٹ میں معلوم ہوا تھا مجھے کہ میں اس مرض کا شکار ہو رہا ہوں، جس میں جتنی تکلیف ہوتی ہے اس سے زیادہ ذلت ہوتی ہے، اور جتنی ذلت ہوتی ہے اس سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ ان کے آنکھوں سے بہتے آنسو رفت کے سینے میں جلتی آگ پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹوں کی طرح پڑ رہے تھے۔ میرے کیے کی سزا دانیال کو مت دو رفت، اجالا کو مت دو، ان کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ اب تو تمہیں خدا کے انصاف پر ایمان آ گیا نا رفو؟ شارق نے آگے بڑھ کر ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ایمان تو پہلے بھی تھا، مگر مجھ میں انتظار کا حوصلہ نہیں تھا۔ میں اپنے مجرم کو جھکے سر کے ساتھ روتے گڑ گڑاتے دیکھنا چاہتی تھی۔ اب ان کے لہجے میں قدرے ٹھہراؤ آ گیا تھا۔ رفو، ایک لمحے کے لیے سب بھول کر صرف ان بچوں کو یاد رکھو، ان کی خوشیوں کو یاد رکھو، اجالا کے لیے، رفت میرے لیے۔ علی اور شارق بہت امید سے ان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ رفت نے جیسے تھک کر آنکھیں موند لیں۔ ان کی بند آنکھوں تلے ہنستی گنگناتی اجالا اتر آئی۔ وہ بھی تو پھر سے اجالا کو مطمئن دیکھنا چاہتی تھیں۔ انہوں نے آنکھیں کھولیں اور شارق کی طرف دیکھا۔ ہاں شارق، اب تک سب کچھ کیا ہے تمہارے لیے، اجالا کے لیے اب بھی کروں گی، اب بھی کروں گی۔ آنسو اب بھی ان کا چہرہ بھگو رہے تھے اور شارق نے ہر بار کی طرح پھر سے وہ سارے موتی چن لیے تھے۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔